الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لن يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من مالہ وولدہ والناس اجمعین من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی آیت میں منتخب کرتا ہوں کہ اس پہ میں بیان کروں گا، لیکن کیونکہ میں اسی سوسائٹی میں رہتا ہوں، لوگوں میں ہی رہتا ہوں، بند کمرے میں میری زندگی نہیں گزرتی، میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ پڑھائی میں بھی لگتا ہے الحمدللہ، لیکن لوگوں میں بھی بیٹھتا ہوں میں، تو مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہوتی ہے وہ بھی سامنے آتی ہے، تو بعض دفعہ بیان کے لیے ایک موضوع چنا ہوتا ہے، سوچا ہوتا ہے کہ اس پہ بات کروں گا، لیکن کچھ ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ خیال ہوتا ہے کہ پہلے اس پہ بات ہو جائے پھر اصل موضوع پہ بات۔ آپ کو پتہ ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں نے ایک انسان پیدا کرنا ہے، تو فرشتوں نے اعتراض یہ کیا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ انسان زمین میں فساد پھیلائے گا، لڑے گا، ایک دوسرے کا خون بہائے گا۔ فرشتوں کو یہ اندازہ اس لیے ہو گیا تھا کہ انہیں پتا تھا کہ ایک ایسی مخلوق دنیا میں آنے والی ہے جس مخلوق کے پاس خواہشات بھی ہیں اور عقل بھی ہے۔ مائک کی آواز تھوڑی سیٹ کریں۔ اس مخلوق کے پاس دماغ بھی ہے اور خواہشات بھی ہیں۔ جانوروں کے پاس خواہشات ہیں، دماغ نہیں ہے، لہذا وہ اپنی خواہشات کو محدود پیمانے پر پوری کرتے ہیں، بہت محدود ہے نا۔ شیر کو بھوک لگے گی، ایک ہرن کو مار کے کھا جائے گا، بس پیٹ بھر جائے گا تو جا کے اپنے غار میں بیٹھ جائے گا، اس سے زیادہ وہ جنگل میں فساد نہیں پھیلائے گا۔ فرض کر لو یہی شیر ہو جنگل میں اور دماغ اس میں انسان کا ڈال دیا جائے، ہو یہی شیر جو جنگل میں فساد پھیلاتا ہے، کبھی کس کے کھا رہا ہے، کبھی کسے کھا رہا ہے، لیکن اس میں دماغ کس کا ڈال دیا گیا؟ جمشید صاحب کا، غفار صاحب کا، وسیم صاحب کا دماغ ڈال دیا گیا۔ اب یہ کیا کرے گا؟ اب یہ ایسا نہیں کرے گا کہ جا کے ہرن کو مارے اور گرا کے کھا جائے، نا 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 نا، یہ کہے گا کہ یار ہر دفعہ مجھے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے ہرن کو مارنے میں، بعض دفعہ تو ہفتوں بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، کوئی ہرن پکڑائی میں ہی نہیں آتا، ہرن مجھے دیکھ کے ہرن کی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کون سا دیسی طریقہ ہے جو صدیوں پہلے ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے؟ جب شدید بھوک لگے تو اپنی کچھار سے باہر آؤ، ہرن کو تلاش کرو، مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو اسی بھوک میں مزید 4 دن گزارو، لاغر ہو جاؤ۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ شیر میں دماغ کس کا لگ گیا؟ بولو، جمشید صاحب کا۔ اب یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ اب وہ بیٹھ کے کرے گا پلاننگ، وہ کہے گا یار میں ایک ہرن اتنی محنت کے ساتھ گراتا ہوں، میرا تو 4 بوٹیاں 8-10 بوٹیاں کھا کے چانپے وانپے کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے، باقی سارے گریوی میں پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں آ کے،
میری نیاز کون کھا رہا ہوتا ہے؟ لومڑی بھی آ کے کھا رہی ہوتی ہے, گدھ بھی آ کے کھا رہے ہوتے ہیں, لکڑ بگڑ بھی آ کے کھا رہے ہوتے ہیں, سارے انجوائے کرتے ہیں. محنت کس کی ہوتی ہے؟ آپ لوگ تو بولو نا یار, محنت میری ہے. پورا جنگل انجوائے کر رہا ہے اور میں اگلے ٹائم اسی طرح بھوکا بیٹھا ہوا ہوں. پھر کیا خیال ہے یار؟ بات سے بات نکلتی ہے, موضوع سے ہٹ جاتا ہوں. لیکن دیکھو, شیر ہفتے میں ایک آدھ دن کھاتا ہے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر بتا رہا ہوں افریقہ کے جنگل میں, رپورٹ نہیں پیش کر رہا, مشاہدے کی حقیقت بتا رہا ہوں. ہم نے کیمپنگ کی ایک جنگل میں, اور اس میں شیر اور اس کی شیرنیوں کو دیکھا ہم نے کہ پورا پریوار, پورا خاندان شیر کا روزانہ جاب کے لیے صبح نکلتا ہے, شام کو بے روزگار واپس لوٹتا ہے. ایک ہفتے تک اس کو جاب بولو نہیں ملی. تو جنگل میں جو گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں, ان کے وائرلیس پہ رابطے ہوتے ہیں. یہ زیمبیا کے جنگل کی بات کر رہا ہوں. ان کے وائرلیس پہ رابطے ہوتے ہیں کہ ادھر شیر کو کوئی ملی یہ جاب اچھی, تو فوراً ہماری جو گائیڈ تھا نا, وہ جیپ بھگا کے ہمیں ادھر لے گیا کہ اب شیر کے پاس کوئی اچھی ویکینسی آئی ہے اور اس کی بھی دال روٹی کا انتظام ہو گیا ہے. 4-5 دنوں سے وہ بھوکا اپنے پورے خاندان کے ساتھ. ہم لوگ پہنچ گئے, مغرب کے بعد کا ٹائم تھا. مغرب ہم نے وہیں پڑھی, شیر کی لوکیشن پہ پہنچ کے. کیمرے میں نے آن کر لیے, اپنے موبائل کا کیمرہ, کہ اب اس کی میں ویڈیو بناؤں گا. دیکھتا ہوں کہ بھائی شیر کے ساتھ ہوں گی 5-6 شیرنیاں, 2-4 8-10 اس کے بچے, پورا خاندان تھا. یہ تو شکر ہے شیر فیملی پلاننگ والوں سے متاثر نہیں ہوا, ورنہ شیر بھی تنہائی دور کرنے کے لیے کتے پال رہا ہوتا. جیسے ہمارا سیکولر لبرل طبقے کا جو بڑھاپا ہے نا, وہ کس کے ساتھ پاس ہوتا ہے؟ آپ لوگ کو تو یہ جملہ سن سن کے تکلیف ہوتی ہے, مفتی صاحب ہر 4 دن بعد فیملی پلاننگ والوں کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں ان کی دم پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا ہوں, اور ان کی اپنے نظریات کو دنیا میں پروموٹ کرنے کے لیے کروڑوں نہیں اربوں خربوں روپے خرچ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس سے مسلم سوسائٹی کا کیسا بیڑا غرق ہوگا. آپ کو پتا نہیں ہے. اس لیے میں جب ان کے خلاف بولتا ہوں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے میری بات کے وزن کا, آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ جیسے میں ہر تھوڑے دن بعد عاملوں کو رگڑنا شروع کر دیتا ہوں, تو آپ کو تو بولتے ہیں یار کیا عامل لگا کے. عاملوں کو پتا ہے کہ یار یہ مفتی بالکل صحیح کر رہا ہے. عامل کہتے ہیں یار فراڈی تو ہم ہیں, دنیا کو بیوقوف تو ہم بنا رہے ہیں. تو یہ مفتی ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے, جتنا پڑ گیا اس کو اس سے زیادہ پڑھنا چاہیے. عاملوں کو پتا ہے کہ ہمارا فراڈ اس مفتی کے بیانات سے بہت آگے نکل چکا ہے, اس لیے عاملوں کو پتا ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ تو بالکل صحیح کر رہا ہے. نہیں آ رہی میرے خیال, رہنے دو, بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی. تو اسی طرح جو میں ہر 4 دن کے بعد تھوڑا سا فیملی پلاننگ والوں کو رگڑتا ہوں نا, تو یہ باہر کی دنیا کو پتا ہے کہ وہ ہمیں خراب کرنے کے لیے کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں, ہماری نسل روکنے کے لیے, ہمارے خاندانوں کو تباہ کرنے کے لیے. تو ان کو پتا ہے میرے اس بیان کی ویلیو کا. آپ کہتے ہو کیا مفتی صاحب 4 دن کے بعد یہ قصہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو شیر کا میں نے پورا کیا دیکھا, خاندان سے پتا چلتا ہے خاندان کس کے ہوتے ہیں. یار تم لوگ بالکل ایسے ٹھس قسم کے لوگ, ایسے نہیں کرو یار, بات کو کمپلیٹ کیا کرو یار. دیکھو میں بھی تو آپ کے سامنے بالکل چاقو چوبند ہو کے بیٹھا ہوں نا. دیکھو کچھ خطیب آتے ہیں ایسے بیان کرتے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کو خود بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو میں جب پوری توجہ کے ساتھ آپ کی طرف مشغول ہوں, تو آپ کی بھی پوری توجہ میری طرف ہونی چاہیے. تو خاندان کس کے ہوتے ہیں؟ شیروں کے. پریوار ہوتا ہے, خاندان ہوتا ہے شیروں کا. آپ جنگلوں میں جا کے دیکھو, ہم نے دیکھا ہے 1-2-4 شیرنیاں ہوں گی اور پھر ان کے بچے دبا کے گھوم رہے ہوں گے. تو شیر کا اگر خاندان نہ ہو, فیملی پلاننگ والوں کی باتوں پہ آ جائے, تو میں نے افریقہ کے جنگل میں جو شیر اور اس کے ساتھ شیرنیاں اور اس کے ساتھ آگے جو اس کی نسل دیکھی, لیڈیز شیر, جینٹس شیر, پورا ایک پریوار.
شیر فیملی پلاننگ والوں پہ عمل کرتا تو 2-4 کتے لے کے بولو گھوم رہا ہوتا, خاندان ہی بڑھ جاتا بیچارے کا. اس کی تو طاقت ہی اس کا پریوار ہے, خاندان ہے. لہذا شیر جاب کے لیے نکلا, ہم وہاں پہنچے تو جاب کے لیے اکیلا نہیں تھا, اس کے بیٹے بیٹیاں بہو پوتے پوتیاں نواسیاں سب اس کے ساتھ تھے. اس سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ کی اولاد ہوتی ہے تو آپ اکیلے نہیں کماتے, خاندان بھی آپ کے ساتھ کمانے میں شریک ہوتا ہے, سب مل کے کماتے ہیں تو گھر میں برکتیں آتی ہیں. اور اکیلے ہوتے ہو تو برکتیں مارکیٹ سے شارٹ. یہ لوگ کہتے ہیں نا اتنا بڑا خاندان ہوگا تو کھلانا پڑے گا, او بھائی کھلانا تو پڑتا ہے لیکن اس کا آؤٹ پٹ بھی تو ہے. شیر نے کتنے دن پالا ہوگا ان شیرنیوں کے بچوں کو, یا شیرنی نے کتنے دن پالا ہوگا؟ تھوڑے دن پالا ہوگا. اور وہ پالنے کے لیے اس کی چھاتیوں میں دودھ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. تو اللہ نے اس کے لیے پہلے انتظام کیا ہے, تو ہمارے لیے بھی اللہ انتظام کرتا ہے جب اولاد پیدا ہوتی ہے. پھر اللہ اسی اولاد کے ذریعے آپ کی دال روٹی کا انتظام کرتا ہے. جیسے شیر کا جا کے دیکھ لو جنگل میں, میرے بس میں ہوتا آپ سب کا زیمبیا کا ٹکٹ کرا کے سب کو آپ کے خرچے پہ مکان لے جاتا جنگل, کیونکہ میں آپ کے خرچے پہ بیان میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں, لیکن جنگل میں آپ کو آپ کے خرچے پہ لے کے جاتا اور یہ منظر دکھاتا. دیکھو خدا کھلاتا بھی ہے اور جن کو تم نے کھلایا ان سے تمہیں کھلواتا بھی ہے. پھر شیر اکیلا وہ شکار نہیں کر سکتا تھا جس شکار کی بھی میں آپ کو واقعہ سنانے والا ہوں, پورا خاندان اس کے ساتھ تھا. خاندان نہ ہوتا تو کتے ہوتے, اور کتے شیر کا ساتھ بولو نہیں, کیونکہ کتا تو کتا ہے. تو اب کیا ہے کہ جی وہ ہم پہنچ گئے لوکیشن پہ. اب ہم نے دیکھا جناب 5-6 دن کا بھوکا شیر. ہم کئی دنوں سے تعاقب کر رہے تھے اس کا, کئی دنوں سے تو نہیں, چند دنوں سے. کبھی ہرن کے پیچھے بھاگتا ہے, ہرن مارکیٹ سے شارٹ, کبھی کس کو, جن سارے شکار مس ہو گئے. تو ہمیں پتا چلا کہ ایک بھینسا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ مفتی صاحب ہم دینی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں, کیا یہ شیر بھینسے کے قصے لے کے بیٹھ گئے؟ تبھی میرے بیانات میں نا لوگوں کے نیچے کمنٹس ہوتے ہیں, اس مولوی کو قصے کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. بھائی صاحب ان قصوں میں اسباق ہیں, قرآن نے کتنے واقعات سنائے ہیں اور ان سے اسباق بیان کیے ہیں. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, قرآن کہتے ہیں واقعات میں عبرت ہوتی ہے. یہ قصے میں جنرل نالج کے لیے سنا رہا ہوتا تو پھر قصہ خواہ ہوتا میں, یہ جنرل نالج کے لیے نہیں سنا رہا, اس میں عبرت کے اسباق ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو ہم پہنچ گئے لوکیشن پہ. تو شیر نے کیا کیا, ایک بھینسا. اچھا, شیر کی عادت ہوتی ہے کہ چھوٹی موٹی مہمات پر اپنے بچوں کو اور بیگم کو بھیجتا ہے. یہ چھوٹے موٹے کیس ہیں, چوہے کا شکار کرنا ہے, یا یہ وہ کوئی ہائنا وائنا آیا ہوا ہے ایک آدھ, یا چھوٹا موٹا کوئی لومڑی شومڑی ٹائپ کی چیزیں, چل تم جاؤ میں یہاں آرام سے بیٹھا ہوں, کوئی مسئلہ ہوگا تو مجھے بتانا. ہمارے ایک دوست نے ڈاکومنٹری دیکھی, انہوں نے بتایا کہ اوریجنل ڈاکومنٹری, یعنی کوئی فرضی نہیں, ڈاکومنٹری تو ہوتی ہے اوریجنل ہے, گورے بناتے ہیں. اس میں کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ شیرنی کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہائنا نے. ہائنا کی ایک جماعت ہوتی ہے نا جو لکڑ بگڑ نہیں ہوتے بڑے عجیب سے. شیر سو رہا ہے آرام سے. شیر کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے. اب بیچاری شیرنی پریشان ہے کہ میرا میاں آئے گا مجھے ان بدماشوں سے بچائے گا. بھائی ویڈیو نہ بناؤ ٹھیک ہے نا, میرا ہسبینڈ آئے گا اور مجھے ان بدماشوں سے بچائے گا. 5-6 لکڑ بگڑ وہ اکیلی شیرنی پہ اٹیک کرنے کے لیے, اس کو کھانے کے لیے. شیر نے کیا کیا, صرف ایک آنکھ کھولی ہے یوں کر کے دیکھنے کے لیے منظر. یہ بتا رہا ہوں کہ عورت کے ساتھ اس کا شوہر ہوتا ہے نا تو عورت کو تحفظ ہوتا ہے. آج جو ڈراموں فلموں نے اور میڈیا نے مرد اور عورت کا فرق ختم کر دیا. عورت کو کہا کہ جتنا مضبوط مرد ہے اتنی ہی مضبوط تم ہو, لہذا تمہیں مرد کی بالکل ضرورت نہیں ہے. لہذا تمہارے میاں سے اگر تمہارا پھڈا ہو
تو جس اسٹائل سے میاں نے بات کرنی ہے تم نے بالکل اسی اسٹائل سے اس کو جواب دینا ہے. اگر وہ ایک چماٹ لگاتا ہے, غلط کرتا ہے چماٹ لگانا, میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا, اگر وہ ایک چماٹ لگاتا ہے تم نے رکھ کے اسی اسپیڈ کے ساتھ اس کو چماٹ لگانا ہے, کیونکہ تم میں اور اس میں کوئی فرق. جملہ مکمل کر لو, کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں ہے. کوئی ضرورت نہیں, تم بھی جاب کر کے کماؤ, وہ بھی جاب کر کے کما رہا ہے, انڈیویجول لائف. تمہارے ساتھ تمیز سے بات کرتا ہے تمیز سے بات کرو, نہیں کرتا ایسی کی تیسی, کھلا لو پتلی گلی سے نکلو. جمشید کینسل ہو گیا, سلیم سے شادی ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سلیم نے کسی دن تھوڑی سی آنکھیں دکھائی, سلیم بھی کینسل. عدالتیں تو بیٹھی ہوئی ہیں اس کام کے لیے نا, ہمارے جج صاحبان ٹھک 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 کھلا کی ڈگریاں. ابھی لاہور میں پتہ نہیں کتنے ہزار کیس ایک ہفتے میں یا سینکڑوں کیس ایک ہفتے میں کھلا کے ہوئے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ اتنی شادیاں نہیں ہو رہی اتنے کھلے ہو رہے ہیں. تو یہ میڈیا سکھا رہا ہے, کیا سکھا رہا ہے؟ عورت کو کہ تمہیں مرد کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھو شوہر کو, اپنے بھائیوں کو, باپ کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھو, ایسی کی تیسی. پہلے زمانے میں سکھایا جاتا تھا, میاں ہیں, نبی نے فرمایا کہ عورت کو حکم ہوتا سجدہ کرے تو کس کو حکم, مخلوق کو سجدے کی اجازت ہوتی تو کس کو حکم دیا جاتا؟ کہ شوہر کو کرو سجدہ. اس کا ایک مقام ہے, مرتبہ ہے. ہاں ظلم ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے, ایک نوعیت ہے وہ, اس میں تو پھر شریعت نے بتایا عورت علیحدگی لیں, برداشت کرنا ہے بھائی. اس کے فائدے زیادہ ہیں, اس کے نقصانات کم ہیں, اس سے تمہیں تحفظ زیادہ ملا ہوا ہے. مجبوری میں گدھے کو باپ بنانا پڑتا ہے, تو تمہارا میاں ہے, مجبوری میں باپ بنا لو اس کو, اس سے تمہیں فائدے زیادہ ہیں. جس کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو جنگل میں شیر کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے, یہ ڈاکومنٹری بھی جا کے دیکھ لے. مرد جو تحفظ دیتا ہے عورت کو, اور خاص طور پہ مسلم کمیونٹی میں, مسلمان فیملی میں, کھلانا پلانا, اس کو شیلٹر دینا, یہ ساری ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ آدمی کی ہیں. تو کچھ اس کے بھی حقوق ہیں میرے بھائی. بس آزادی کے نام پہ برباد کر دیا خاندانی نظام کو. اور ایسی عورتیں جو نباہ نہیں کرتی, بڑھاپا پھر ان کا دیکھو جا کے کیا گزرتا ہے. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, خواتین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, عورت پہ بڑھاپا مرد کی نسبت جلدی آتا ہے. تم تو اپنی زندگی تباہ کر رہی ہو ان ڈراموں فلموں کی وجہ سے. تو شیر کی جو شیرنی تھی اس کو کس نے گھیر لیا؟ ہائنا نے. شیرنی تو گھبرا رہی ہے, بھائی ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, یہ تو کھا جائیں گے مجھے تھوڑی دیر میں. لیکن شیر اس کو سیریس بولو نہیں لے رہا. اس لیے نہیں کہ اس کو اپنی وائف سے محبت نہیں ہے, اس کی نظر میں ہائنا کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے, کیونکہ وہ کیا ہے؟ شیر نر ہے. نہیں آئی. اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی شیر نر ہونا ضروری ہے. وہ شیر نر ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی ہائنا وائنا لکڑ بکڑ یہ کیا ٹوپی ڈرامہ لگا کے رکھا. لہذا اس نے جب یہ خوفناک, جو اس کی بیوی کے لیے بڑا خوفناک منظر تھا, لیکن یہ شیر نے جب خوفناک منظر دیکھا تو اس کو اتنا لائٹ لیا کہ کمبخت نے دونوں آنکھیں کھول کے دیکھنا بھی ٹائم کا ضیاع اور انرجی کا ضیاع سمجھا, کہ جو کام ایک آنکھ کے ذریعے ہو سکتا ہے اس کے لیے دوسری آنکھ کو اوپن کیوں کیا جائے. نہیں یار یہ سمجھ میں بات؟ ایسی ڈاکومنٹری سے اسباق تو گورے نے نہیں نکالے ہوں گے جس نے ڈاکومنٹری بنائی ہے. لہذا شیر نے جب یہ منظر دیکھا تو صرف ایک آنکھ کھولی کہ یار میں, آنکھ کھولنے میں بھی تھوڑی سی انرجی تو لگتی ہے نا, کیا خیال ہے؟ اس نے کہا جو کیلوریز میں نے باڈی میں اسٹور کی ہیں ان کیلوریز میں جب ایک آنکھ کے ذریعے میں دیکھ سکتا ہوں یہ منظر, تو دوسری آنکھ کھول کے ان کیلوریز کو ضائع کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ انویسٹمنٹ ہے میری, اس کو بچا کے رکھوں گا میں. لہذا صرف ایک آنکھ یوں کر کے کھول کے دیکھ رہا ہے, اور حالات کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ یہ تو میری وائف اکیلی ہی نمٹ لے گی ان سے. اور پھر یوں کر کے دوبارہ آنکھیں بند کر کے پھر سو گیا. اب دیکھا کہ بھائی وہ تو اور زیادہ جمع ہو رہے ہیں, فون کر کر کے بلا رہے ہیں پبلک کو, آ جا بھائی شیر تو سو رہا ہے, شیرنی اکیلی ہے, کھا جاتے ہیں اس کو.
پڑا ہوا ہے آرام سے مسٹنڈوں کی طرح. جب دیکھا نا کہ معاملہ زیادہ خراب ہوا ہے تو کچھ بھی نہیں, اچانک ایک جمپ لگائی ہے اور رکھ کے ایک ہائی نپ کو چماٹ مارا اس نے. بس اللہ کرے کہیں سے یہ ڈاکومنٹری سرچ کریں نکل آئے نا تو میں انشاءاللہ LED لگا کے چلاؤں گا. میں اچانک جمپ ماری ہے اور ایک چماٹ مارا ہے ایک کو خالی, باقی سارے چیختے چلاتے ہوئے بھاگے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اور اسی شیر کی باقی شیرنیاں پیچھے سو رہی. میسج ہے اس میں, ایک پیغام ہے چھپا ہوا. خیر میرے بھائی, یہ تو جانوروں میں جو جوڑے بنا کے رہتے ہیں, ہاں جو جانور پیر کی شکل میں نہیں رہتے ان میں تو کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے نا. شیر تو پیر بنا کے رہتا ہے نا, تو ان میں شیرنی کو کس کا تحفظ ملتا ہے؟ شیر کو. تو انسان تو شیر سے افضل مخلوق ہے, اس میں یہ کیسے ممکن ہے کہ عورت کو اس کے مردوں کا تحفظ نہ ملے اور عورت کو مرد کے برابر لا کے کھڑا کر دیا جائے اور اسے سمجھایا جائے کہ تمہیں مرد کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ جہالت ہے, یہ عورت کو تباہ کرنے کی سازش ہے. خیر ہم نے جنگل میں جب کیمپنگ کی تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, دونوں آنکھیں کھول کے. میں اتنا کنجوس نہیں تھا کہ ایک آنکھ سے دیکھوں اور دوسری, میں نے کہا بھائی دونوں آنکھوں سے یہ منظر دیکھو, کیونکہ یہ منظر بار بار دیکھنے کو نہیں ملتے. تو ایک بھینسا تھا, شیر کے ساتھ 8-10 خاندان کے افراد, 10 تو ہوں گے میرا خیال ہے, میں اس کی شیرنیاں بھی, اس کے بچے بھی, وغیرہ وغیرہ, بیٹے بیٹیاں سب. تو انہوں نے وہاں بھی یہی ہوا کہ پہلے شیرنی آگے گئیں, جب ان سے معاملہ نہیں سدھرا تو پھر شیر. ہماری جیپ بالکل شیر کے ساتھ, آپ کہہ سکتے ہو شیر نے حملہ نہیں کیا. جو جنگل کے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو اور ہلو جلو نہیں, زیادہ شور شرابہ نہیں کرو, تو شیر کبھی حملہ نہیں کرتا. وہ آپ کو گاڑی سمیت ایک الگ مخلوق سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے پوری گاڑی ہے یہ, اس پہ اٹیک کرنا پڑے گا. ہاں ہلے جلے زیادہ فری کرانے کی شیر کو کوشش کی تو پھر ایک الگ بات ہے. بالکل ہمارے قریب سے وہ ببر شیر گزر کے گیا ہے اور اس نے اٹیک کیا, لیکن اس کا یہ حملہ بھی مس, وہ بھینسا بھاگ گیا, بچ نکلا. اب یہ بیچارے 4-5-6 دن ہو گئے تھے ان کو یہ اسی سلسلے میں جاب کے لیے نکلتے اور ان کو جاب نہ ملتی. شیر کی جاب تو یہی ہے نا. میں نے وہ منظر دیکھا. اچھا ہم اپنی گاڑی میں نا پیچھے پیچھے شیر اور شیرنیوں کے, کہ یہ اب جاتے کہاں ہیں, منہ لٹکا کے ایسے واپس آ رہے تھے کسی کے رشتہ دار کا جنازہ دفنا کے واپس آ رہے ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا نا رشتہ دار کا جنازہ دفنا کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں یوں منہ نیچے کر کے, تو ایسے آ رہے تھے جیسے کسی میت کی تعزیت کر کے واپس آ رہے ہوں, یا کسی کا جنازہ. شیر کا بھی منہ لٹکا ہوا ہے, اس کی شیرنیوں کا بھی, اور یوں منہ لٹکا کے واپس آ رہے ہیں. بعد میں ہمارے دوست نے, جب پھر ہم واپس آ گئے, ہم نے کہا اب اس کو تو کچھ مل نہیں رہا, تو ہم کیا پورے جنگل میں ہی بیٹھے رہے کیا؟ تو ہم تو اب کام بھی تھے, واپس آ گئے. تو ہمارے دوست نے پھر ویڈیو بھیجی کہ بالآخر ایک بھینسے کو انہوں نے گرا دیا ہے. اور میں نے جب وہ منظر, یعنی جب ویڈیو انہوں نے بنائی تو اس وقت بنائی کہ جب آخری بوٹی چل رہی تھی, خلال چل رہا تھا, جو ناشتے کے بعد قہوہ کھانے کے بعد قہوہ خلال چلتا ہے نا, کھا پی کے ڈکار مار کے پڑے ہوئے تھے مسٹنڈوں کی طرح. اب اتنا بڑا بھینسا کھایا انہوں نے, آپ سوچو کہ ہو گیا 1-2 ہفتے کا کام ان کا. لیکن وہ بھینسا اکیلے نے نہیں کھایا, انہوں نے تو کھایا. جب ان کا پیٹ بھر گیا تو جتنے بھی جانور جنگل کے جو کئی دنوں سے فاقوں پہ تھے سارے آئے, اور وہ بھی اس ڈنر میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے. تو میں جو پوائنٹ کی بات بتانے والا تھا آپ کو, وہ اصل بات رہ گئی. پھر میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو شیر نے, میں نے مشاہدہ کیا, ہفتے میں صرف 1 دن کھایا, پھر بھی اتنی طاقت اس میں کہ 1 ہفتے کے بعد بھی مزید کسی بھینسے پہ اٹیک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے. اتنی طاقت. کیوں تھی یہ طاقت؟ گوشت کھایا تھا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اگر شیر دال چاول کھاتا, اچھی غذا ہے, میں بھی شوق سے کھاتا ہوں, اس کی نفی نہیں کر رہا میں. اگر شیر ویجیٹیرین ہوتا, شیر ویجیٹیرین ہوتا
جیسے ہوتا ہے کھوتا. یعنی کھوتا استغفر اللہ کسی ویجیٹیرین کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ یہ 4 پائے والے جانور جو ہیں یہ بھی کیا ہوتے ہیں, ویجیٹیرین ہوتے ہیں نا. ہماری گائے کو دیکھ لو آ کے, 2 ٹائم اس کی توند بھرنی پڑتی ہے ہمیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ گائے بھینس پال لیں اور ایک ٹائم کے کھانے کا ناغہ کر دیں. آپ اتنا چیخے گی چلائے گی نا, اور دودھ چھاٹ ختم. بھینس پال لو, 2 ٹائم اس کو دیگ کی طرح کھلانا پڑتا ہے, 2 ٹائم کم سے کم. کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ بھینس اور گائے اور بیل یہ کیا ہیں, بولو نا, ویجیٹیرین ہیں, ان کو بہت کھانا پڑتا ہے. شیر کو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہفتے میں 1 دن کھایا, ٹھیک ہے تھوڑا سا بیچارے کو ٹینشن ہوئی, ایسا جیسے جنازہ پڑھ کے واپس آ رہا ہے, لیکن طاقت اتنی تھی کہ دوبارہ اٹیک کس پہ کیا ہے, ہفتے کے بعد بھی بھینسے پہ اٹیک کیا اس نے. بکری کو دیکھ لو, ویجیٹیرین ہے, سارا دن کھاتی ہے اور مینگنیاں بنا کے نکالتی ہے, ادھر سے آؤٹ ان پٹ, ادھر سے آؤٹ پٹ. دیکھا ہے بکری کو, کھاتی رہے گی مینگنیاں بنا کے. مینگنیاں بنانے کی مشین ہے بکری. ادھر کھاؤ, ادھر دنیا میں کیا پھیلا رہی ہے, مینگنیاں. وہ بھی فائدے مند چیز ہے, اس سے زمین کو کھاد ملتی ہے, اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو اس لیے تو میرے بھائی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانے کا سردار جس چیز کو قرار دیا وہ کیا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. اسی وجہ سے ہماری مذہبی رسومات میں گوشت ہی ملتا ہے. بقرعید ہماری مذہبی رسم ہے, اس میں ہمیں کیا کھلایا جاتا ہے, بولو نا, گوشت. ولیمہ ہماری مذہبی رسم ہے, اولم ولو بشاتن, فرمایا ولیمہ کرو, ایک بکرا ہی بلے کاٹ دو. ٹھیک ہے وہ نہ ہو تو کچھ اور بھی کھلا سکتے ہیں, لیکن اصل اس میں کیا ہے, گوشت. آپ سے حج عمرے میں کوئی غلطی ہو گئی تو دم کے طور پر بکرا کاٹ کے غریب کو کھلانا پڑتا ہے عمرے میں اور حج میں. وہاں بھی کھیرا ککڑی بولو نہیں, جو بڑی جنایت ہوئی ہے تو گوشت کھلانا پڑے گا, بکرا صدقہ کرنا پڑے گا, دمبا صدقہ کرنا پڑے گا. عقیقہ بچہ پیدا ہوتا ہے, خوشی میں خوشی کا اظہار, یہ مذہبی رسم ہے یا نہیں ہے؟ فیملی پلاننگ والے تو کہتے ہیں کیوں پیدا ہو گیا, ایک مزید آبادی بڑھ گئی. اللہ کہتے ہیں جتنے مرتبہ بھی پیدا ہو ہر دفعہ 2 بکرے, بیٹی پہ 1 بکرا. اللہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ تو اللہ کہتا ہے خوش ہو جاؤ. وہاں بھی کیا ہے بھائی, اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ ایک بیٹا پیدا ہوا تو بریانی دال چاول کی 2 دیگیں. کیا خیال ہے بھائی؟ نا 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 نا, بچہ پیدا ہوا ہے تو 2 بکرے 2 دمبے, یا گائے کا کہ 2 حصے ہوں گے, اونٹ کے 2 حصے ہوں گے. لڑکی پیدا ہوئی ہے تو 1 بکرا 1 دمبا, اونٹ کا 1 حصہ, اس کے بغیر عقیقہ نہیں ہوتا. تو اب سمجھ میں آیا اللہ میاں ہمیں گوشت کیوں کھلا رہے ہیں؟ نہیں آیا سمجھ میں؟ میرا خیال ہے اسی لیے کھلا رہے ہیں کہ تھوڑا کھاؤ گے سروائیو زیادہ کرو گے, اور اگر ویجیٹیرین بنے تو سارا دن کھاندے ہی رہو گے, کھاندے ہی رہو گے سارا دن. باقی سبزی بھی کھانی چاہیے, اس کا میں منکر نہیں ہوں, وہ بھی ضروری ہے ہماری باڈی کے لیے. انسان کو دونوں خوراکوں سے اللہ نے بنایا ہے. ہم نے پرانی کتابوں میں پڑھے, حکیموں کی کچھ پرانی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, اس میں لکھا ہوتا تھا کہ جب سفر پہ جاؤ تو وہ خوراک کھاؤ جس سے پیٹ کم بھرتا ہو لیکن زیادہ ٹائم کھائے بغیر نکل جائے. اور نیچے لکھا ہوتا تھا یعنی گوشت. پرانے حکیموں نے کیا لکھا ہوتا تھا؟ پہلے زمانے میں جب سفر پہ جاتے تھے نا تو بیت الخلا کی حاجت, کیا خیال ہے, بار بار بیت الخلا, یہ بہت مشکل کام ہوتا تھا. تو اس میں حکیموں نے لکھا ہوتا تھا وہ خوراک کھانی چاہیے سفر میں جس خوراک میں خوراک کم کھائی جائے, چلے زیادہ ٹائم تک. تو وہ کون سی خوراک؟ گوشت. اچھا خیر, ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, تو کہیں اور چلے گئے. یہ میں بھائی اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل کچھ لوگ ویجیٹیبل کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں, انٹرنیٹ پہ آ کے لوگ ان کی باتوں میں آ کے بیوقوف بن رہے ہیں. آپ سبزیاں بھی کھائیں, ہمارے نبی نے لوکی کو بہت پسند کیا ہے, ہمارے نبی نے کچھ پھل ہیں قرآن میں جس کی بڑی تعریف ہے, سب کچھ کھانا چاہیے, لیکن گوشت کیا ہے, کھانوں کا بادشاہ ہے, اس کو بادشاہ ہی رہنے دینا چاہیے. مسلمان ہمیشہ سے گوشت کھاتے آئے ہیں, اور
یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے یہ. تو میں جو اصل ٹاپک بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے وہ یہ تھا کہ شیر جو ہے وہ یعنی اتنی محنت کرتا ہے اور تھوڑا سا کھاتا ہے, باقی سارے محلے پڑوس والے آ کے کھا کے چلے جاتے ہیں. اب شیر میں ہم نے دماغ لگا دیا جمشید کا, انسان کا دماغ لگا دیا ہم نے. اب وہ یہ حرکت نہیں کرے گا. اب وہ کہے گا یار صدیوں سے میں محنت میری ہوتی ہے, فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ محلے پڑوس والے. اور پھر ایک ہفتے کے بعد دوبارہ مجھے چاہیے بھینسا, وہ کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. تو پلاننگ سب سے پہلے وہ ڈیپ فریزر ایجاد کرتا. وہ کہتا آئندہ سے جب میں کوئی ہرن ماروں گا, کوئی بھینسا ماروں گا تو جتنا کھانا ہوگا کھاؤں گا, باقی اٹھا کے کہاں ڈال دوں گا میں؟ فریزر میں. کیا خیال ہے بھائی, کرتا کہ نہیں کرتا؟ اب جب فریزر میں ڈالتا تو اس کے جو باقی لوگ ہیں, شیرنیاں اور بچے مچے, وہ ظاہر ہے اس سے نکال کے کھاتے. پھر جب نکال کے کھاتے تو ایک دن شیرنی نے 2 بوٹیاں زیادہ لے لیں اور دوسری والی شیرنی نے 2 کے بجائے 4 بوٹیاں لے لی. دونوں سوکنوں کی آپس میں جنگ ہے بھائی, کہ یہ میرے میاں نے 1 ہفتے کے لیے ہرن اس میں اسٹور کیا تاکہ ہفتہ چلے, کمبخت تو ڈبل کیوں کھا رہی ہے, یہ کیسے چلے گا پورا ہفتہ؟ وہیں سے لڑائی شروع ہو چکی ہوتی کہ نہیں ہو چکی ہوتی؟ اور پھر یہ لڑائیاں بڑھتے 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 جنگل کے جتنے شیر ہیں پھر وہ آپس میں لڑتے. یہ پھیلتی لڑائی, کیونکہ یہ شیرنی جس کے خاندان کی ہوتی وہ شیر کے سالے آ جاتے لڑنے کے لیے اس سے. اوے ہم نے تجھے اپنی بہن نکاح میں اس لیے دی تھی کہ تو بوٹیوں پہ لڑائیاں کروائے گھر میں. سالے آتے شیر کے, کیونکہ سب کے دماغ جمشید کا ہوتا نا, اس اکیلے کا تھوڑی ہوتا. کسی کے سلیم کا دماغ ہے, کسی کے جمشید کا دماغ ہے, کسی کے غفار کا دماغ ہے. پھر ان کی لڑائیاں ہوتی, پھر یہ پتھر اٹھا کے مارتے, پھر یہ بندوقیں ایجاد کرتے, پھر یہ توپیں ایجاد کرتے, بالآخر ایٹم بم ایجاد کر لیتے یہ لوگ, اور جنگل کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی. اس سے پتہ چلتا ہے جو فرشتوں نے کہا تھا نا کہ اے اللہ یہ لڑے گا دنیا میں آپس میں, کیونکہ فرشتے جانتے تھے اس کے پاس خواہشات تو شیر جیسی ہیں, کھوپڑی جمشید جیسی ہے. ان لوگوں کے پاس کھوپڑی انسانوں والی ہے, عقل ہے, اور عقل اس کو خواہشات کو بے لگام ہونے سے روکے گی, یعنی خواہشات کو لگام دینے سے روکے گی. بے لگام خواہشات ہو جائیں گی اس کی. یہ صرف گوشت پکا کے نہیں کھائے گا, یہ گوشت کے کوفتے بنائے گا, پھر مسالے ایجاد کرے گا, پھر مسالہ بنانے والی کمپنیاں, پھر ان کمپنیوں کی آپس کی لڑائیاں. اس کے تو بنیاد میں ہی, خون میں ہی کیا شامل ہے؟ جھگڑے پھڈے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی بنیاد میں کیا ہے؟ اختلاف, لڑائیاں, جھگڑے. اور جب سے انسان پیدا ہوا ہے آج تک ہسٹری اٹھا کے دیکھو لڑتا آ رہا ہے. آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا لڑتا؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے سب سے پہلے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا. قربانی اس کی قبول ہوئی ہے, میری قبول نہیں ہوئی, تو حسد میں آ گیا, جیلس ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اس کی عزت بڑھ گئی, میری عزت کم ہو گئی. سگے بھائی نے سگے بھائی کو مار دیا. اور جو قتل کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ آج تک سکون سے بیٹھا ہے. کبھی ان خبروں میں جا کے دیکھو, میں نے تو خبریں سننا چھوڑ دی ہیں یار. ایران اٹھا کے اس پہ میزائل مار رہا ہے, وہ کہہ رہے اس پہ میزائل مار رہا ہے, قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں, ہم خوشی سے بغلے بجا رہے ہیں. پھر اگلے دن خبر 2 میزائل اور مار دیے. ابے وہ کمبختو, ادھر تم بیٹھ کے سلو صفائیوں کی باتیں کر رہے ہو, ادھر میزائل بھی کھیل رہے ہو, کیا ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو تم لوگ؟ اتنی خبریں سنتا ہے آدمی کی کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے؟ خراب. ایک ایک وقت میں ایک ملک سے سلو بھی چل رہی ہے, اسی ملک سے لڑائی بھی چل رہی ہے, اس کے پڑوس سے سلو بھی چل رہی ہے, اس کے پڑوس سے لڑائی بھی چل رہی ہے. کھچڑی پکی ہوئی ہے دنیا میں. گلی محلوں میں جاؤ, میاں بیوی کو دیکھو, ساس سسر کو دیکھو, بہو کو داماد کو, ایک مسجدوں میں دیکھو امام کے پھڈے چل رہے ہیں کمیٹی والوں سے, کمیٹی کے پھڈے چل رہے ہیں امام سے, اگر امام سے نہیں چل رہے تو کمیٹی کے آپس میں چل رہے ہیں, تنظیموں کے پھڈے چل رہے ہیں, مدرسوں کے پھڈے چل رہے ہیں, یہ الگ بنا دیا, وہ الگ بنا دیا, یہ ایسا کر دیا, ویسا کر دیا. کوئی تمیز سے بیٹھا ہے آج تک؟
میرے بیانات کی وجہ سے بھی گھروں میں پھڈے چل رہے ہیں. اس کو مت سنو, اس کو مت سنو, یہ ہمارے گھر کو کیا کرے گا, خراب کرے گا. اور میاں کہہ رہے اسی کو سنوں گا, باقی کسی کو نہیں سنوں گا. اسی کو سن کے مجھے سکون ملتا ہے. میں کر تو نہیں سکتا دوسری شادی, لیکن مل کے بیگم سکون تو لینے دو کم از کم مجھے. اس پہ لڑائیاں چل رہی ہیں. تمیز سے انسان نہ بیٹھا تھا, نہ تمیز سے بیٹھا ہے, نہ آئندہ کبھی تمیز سے بیٹھے گا. تو لڑائیاں تو ہوں گی. جیسے ایک صاحب کل مجھے چپک گئے, کہنے لگے جب قرآن نے منع کیا کہ فرقے پیدا مت کرو تو کیوں فرقے پیدا کر رہے ہو. میں نے کہا قرآن نے تو منع کیا ہے, اس لیے فرقے بنانا غلط ہے, لیکن حدیث میں آتا ہے کہ فرقے ہوں گے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. ہم نہیں بنا رہے لیکن بنیں گے فرقے, تو ان میں جو صحیح ہے اس کو فالو کرنا ہے. ہمارا کام یہ ہے, بننے سے کون روک سکتا ہے بھائی, ہم نے صحیح کو تلاش کرنا ہے. تو اسی لیے میرے بھائی یہ جھگڑے بھی ہوں گے, لڑائیاں بھی ہوں گی, ملکوں کی جنگیں بھی ہوں گی. فرشتوں نے, اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے, لیکن کیا مطلب ہوں گی تو ہونے دیا جائے ہیں. بیماریاں بھی آئیں گی تو کیا ہسپتال نہیں بنتے, بولو نا. بیماریاں بھی آئیں گی لیکن اس کے علاج کے لیے ڈاکٹرز بھی ہوں گے. ان ڈاکٹروں کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ بیماریاں ختم ہو جائیں, بیماریاں ایک لمٹ میں آ جائیں گی. یہی ہوگا نا, کیا خیال ہے. سوسائٹی میں فساد بھی ہوگا لیکن اصلاح کی کوششیں بھی ہوں گی. سوسائٹی میں بیماریاں بھی ہوں گی, علاج کے لیے حکیم اور ڈاکٹرز بھی ہوں گے. سوسائٹی میں قحط اور غربت بھی ہوگی, غربت دور کرنے کی کوششیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. اللہ نے اس دنیا کے نظام کو دیکھو, آئنسٹائن کا ایک لا ہے نا, نظریہ اضافت, کہ اس کائنات کا پورا نظام, یوں سمجھو کہ میں اپنے الفاظ میں, سائنسدانوں کی زبان میں نہیں, اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ پورا نظام جو چل رہا ہے نا وہ ایک دوسرے کی اپوزٹ پہ چل رہا ہے. سردی کا پتہ ہمیں گرمی سے چلتا ہے, گرمی نہ ہوتی تو سردی کے ٹیمپریچر کو ہم اوریجنل ٹیمپریچر سمجھنے لگتے. کیا خیال ہے, نہیں آ رہی سمجھ بات. دیکھو سائنسدانوں نے یہ جو کہا کہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پانی بوائل ہوتا ہے اور 0 پہ بولو جمتا ہے. حقیقت میں نہ 0 پہ جمتا ہے نہ 100 پہ ابلتا ہے. فرض کر لیا ہے کہ جس پہ جمے گا ہم اس کو 0 کہہ دیں گے, جس پہ ابلے گا ہم اس کو کیا کہہ دیں گے, 100. یہ تو فرضی چیزیں ہیں ساری. حقیقت میں کیا ہے اس کو ایکسپلین کرنا ممکن ہی نہیں ہے انسان کے لیے. گرمی کا پتہ ٹھنڈک سے چلتا ہے. اگر پوری دنیا کا ٹیمپریچر ایک ہی جیسا ہوتا تو کبھی ہم سردی کو ایکسپلین کر پاتے, اور پوری دنیا میں سردی ہی رہتی تو کبھی گرمی کو ایکسپلین کر پاتے, بولو نا. اگر دنیا میں روشنی نہ ہوتی, اندھیرے ہی اندھیرے ہوتے. سمندر میں ایک ایسی مچھلی ہے جو سینکڑوں فٹ گہرائی میں اندھیروں میں رہتی ہے, اس نے کبھی روشنی نہیں دیکھی. اس سے اگر روشنی کی ڈیفینیشن پوچھو وہ سمجھا پائے گی؟ اس کو کروڑ دفعہ بھی سمجھاؤ نا لائٹ کیا ہوتی ہے, اس کی کھوپڑی میں نہیں آئے گا. لائٹ کا تصور اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اندھیرا سمجھ میں نہ آئے, اور اندھیرا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک روشنی سمجھ میں نہ آئے. اسی سے اس اشکال کا جواب بھی ہو گیا کہ اللہ نے دنیا میں ظلم کیوں پیدا کیا ہے. بھائی اس لیے تاکہ عدل سمجھ میں آئے تمہیں. اللہ نے دنیا میں برائی کو کیوں پیدا کیا, اس لیے پیدا کیا تاکہ اچھائی سمجھ میں آئے تمہیں. میلے لوگ بھی دنیا میں ہوتے کہ نہیں ہوتے, تاکہ صاف ستھرے لوگ سمجھ میں آئے. اگر پورے سال نہ نہانے والے لوگ دنیا میں نہ ہوتے تو نہانے والے اچھے لگتے آپ کو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہم جب کسی میلے کو دیکھتے ہیں پھر ہمیں جو میلہ نہیں ہوتا وہ سمجھ میں آتا ہے, یار کتنا صاف ستھرا نیٹ کلین آدمی. یہ تو دنیا کا نظام ہے. اس پر تو دنیا میں فساد بھی ہوگا, لڑائیاں بھی ہوں گی, لیکن اس فساد کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والے پیغمبر بھی آتے رہیں گے, اور پیغمبر کے ورثہ علماء اور جو بھی سوسائٹی میں اصلاح کرنے والے لوگ ہیں وہ سوسائٹی میں اسی حساب سے آتے رہیں گے. یہ دونوں نظام قیامت تک ایک ساتھ چلتے رہیں گے. کنجوس بھی ہوں گے, سخی بھی ہوں گے. اگر کنجوس نہ ہوتے
تو سخیوں کی کوئی تعریفیں نہ کرتا, بدصورتی نہ ہوتی تو خوبصورت لوگوں کی تعریف نہ کی جاتی, کمزور نہ ہوتے تو طاقتور کی تعریف. یار آپ لوگ جو ٹینشن دیتے ہو نا, میں سوچ رہا ہوں ڈپریشن کی 2-3 گولیاں جیب میں رکھ کے چلا کروں. اتنے جوش سے میں بیان کر رہا ہوں, آپ صرف اتنا نہیں کر پا رہے کہ سینٹینس کو کمپلیٹ کر دیں. میں پورا سینٹینس تھوڑی کہنے کو کہہ رہا ہوں, میں تو صرف کہہ رہا ہوں کہ اس کو جہاں میں سینٹینس کو ادھورا چھوڑوں, آپ نے 2 لفظ لگا کے میری خوشی کی خاطر اس کو کیا کر دینا ہے, کمپلیٹ کر دینا ہے. تو مجھے لگے گا کہ آپ بھی میرے ساتھ اس تقریر میں شریک ہیں برابر. آپ ہلتے ہی نہیں اپنی جگہ سے. تو اب میں بات کو سمیٹتا ہوں, ٹائم بھی پتہ نہیں چل رہا ہے یہاں. ابھی تو بہت ٹائم ہے. ہاں تو یہ گھڑی وہ کہاں ہے, وہ بھائی صاحب کو بولے یہاں لگاؤ ایک گھڑی. یہ ریکارڈنگ کرنے والے شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے. ایک گھڑی نا یہاں لگا دینا اتوار سے پہلے. تو یہ دونوں نظام ساتھ چلیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, ظلم بھی اور عدل بھی. اچھا, اللہ نے اس کو بار بار قرآن میں بیان کیا ہے, بار بار اس نظریے کو. آئنسٹائن نے تو فزکس کی تھیوری بیان کر دی نا, اللہ نے بھی اس تھیوری کو بہت دفعہ بیان کی ہے, لیکن کسی اور مقصد کو بتانے کے لیے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اندھیرے بھی پیدا کیے اور اس کی اپوزٹ, اس کی ضد روشنیاں بھی پیدا کی. اللہ خود بتا رہا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا, پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں. یہاں جوڑوں کا مطلب علماء بیان کرتے ہیں ہر چیز کی اپوزٹ بنائی ہے, یہ بھی جوڑے ہی ہیں. مرد کی اپوزٹ کیا ہے, عورت. ہر چیز کی اپوزٹ بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح اندھیروں کی اپوزٹ کیا ہے, یعنی اپوزٹ کا مطلب اس کی وجہ سے وہ سمجھ میں آئے گا. عورت کو دیکھ کے اندازہ لگاؤ گے جس میں نسوانیت نہیں ہے تو اس کو مرد کہتے ہیں, جس میں مردانگی نہیں ہے اس کو عورت کہتے ہیں. یہ سمجھ میں آئے گا. اب جو سوسائٹی عورت کو مرد بنا رہی ہے وہ اس قدرت کے نظام کو خراب کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ نظام کائناتی بیڑا غرق کر دی. وہ روشنی اور اندھیرے میں فرق ختم کر رہی ہے. میرا مقصد یہ نہیں کہ عورت اندھیروں کی طرح ہے, میں صرف ایک مثال سمجھانے کے لیے. وہ فرق ہی ختم کر رہی ہے. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہر چیز کے جوڑے بنائے. حتیٰ کہ جب سائنسدانوں نے ایٹم کو توڑا ہے نا, اس میں بھی پازیٹیو نیگیٹو چارج نکلے ہیں. تو وہ جو الیکٹران پہ نیگیٹو ہوتا ہے وہ پازیٹیو کی وجہ سے نیگیٹو لگ رہا ہوتا ہے, اور جس پہ پازیٹیو ہوتا ہے وہ اس نیگیٹو کی وجہ سے پازیٹیو لگ رہا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس سے اللہ تعالیٰ قرآن میں اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسانوں کی عمل کے لحاظ سے بھی 2 قسمیں ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. برے بھی ہوں گے اور اچھے بھی ہوں گے. اگر برے نہ ہوتے تو اچھے سمجھ میں ہی نہیں آتے, اچھے نہ ہوتے تو برے سمجھ میں نہیں آتے. تو میں جو اصل بیان کرنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے, اب میں اس پہ آتا ہوں. یہ پورا اس کو سمجھانے کے لیے پوری ایک تمہید تھی یہ. تو اسی طرح یاد رکھو سوسائٹی میں فسادی بھی ہوں گے اور فساد کا الٹ ہے اصلاح. سوسائٹی کی اصلاح کرنے والے بھی ہوں گے. گھر میں اگر آپ کا خاندان ہے تو اسی گھر میں عین ممکن ہے, لازمی نہیں ہے, کوئی فسادی بھی ہو, اور عین ممکن ہے اس میں کوئی اصلاح کرنے والا بھی ہو. خاندان میں عین ممکن ہے کچھ خاندان کے افراد فسادی ہوں اور کچھ خاندان کے افراد اصلاح کرنے والے ہوں. کیا خیال ہے, ممکن ہے یا نہیں ہے؟ مسجدوں میں ممکن ہے کچھ لوگ نمازی فسادی ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کچھ نمازی اصلاح کرنے والے ہوں. کنٹری میں یہ بھی ممکن ہے کچھ لوگ فسادی ہوں اور کچھ لوگ کنٹری کی اصلاح کرنے والے ہوں. یہ سسٹم چلتا رہے گا قیامت تک. تو میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارا شمار فسادیوں میں ہوتا ہے یا سوسائٹی کی اصلاح کرنے والوں میں ہوتا. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ اب یہ ہم کیسے دیکھیں گے, اس کا معیار کیا ہے؟ کچھ علامتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون فسادی ہے اور کون اصلاح کرنے والا. سب سے پہلی بات, قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا. اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا. جب اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا
تو فساد پھیلانے کے جتنے راستے تھے وہ اللہ نے بلاک کیے ہوں گے کہ نہیں کیے ہوں گے؟ جتنے راستے فساد کی طرف جاتے ہیں سب کنٹینر لگا کے اللہ نے بند کر دیے، مگر فسادی اس کنٹینر کو کراس کر کے پہنچتا ہے وہاں تک۔ وہ کون سے راستے ہیں جو سوسائٹی میں فساد پھیلاتے ہیں؟ سب سے پہلا کسی کی پرائیویسی میں گھسنا۔ نہیں آ رہی سمجھ بات؟ اس سے بھی پہلے میں ایک بات بتاتا ہوں، جو پرائیویسی میں گھسنا اس کے نتیجے میں ہوتا ہے، سب سے پہلا اپنے کام سے کام رکھنا۔ جو آدمی اپنے کام سے کام نہیں رکھتا سوسائٹی میں اس سے بڑا فسادی بولو کوئی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کی کیا ذمہ داری ہے بس آپ وہ دیکھو، دوسرے کا کیا یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، کوئی اگر گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ آپ کہہ سکتے ہیں لو اس میں تو تبلیغ کا راستہ ہی اللہ نے بند کر دیا، کیا خیال ہے؟ یعنی بس اپنے آپ کی فکر کریں اور کسی کی سوسائٹی کی فکر ہی نہ کریں ہم۔ یہ اشکال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ اشکال عبداللہ بن مسعود کے سامنے کیا گیا تھا کہ بھائی پھر تو ہم قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، کوئی اگر گمراہ ہوتا بھی ہے اس کی گمراہی سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا، تم اپنی خیر مناؤ۔ بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ ہم دوسرے کو کی اصلاح کریں گے ہی نہیں، ہم دوسرے کو تبلیغ کریں گے ہی نہیں، سوسائٹی میں امن اصلاح کی کوشش کریں گے ہی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا نا 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 نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے جو مطلب بتایا وہ میں اپنے الفاظ میں اس کو آسان لفظوں میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہمارے حضرت بتایا کرتے تھے کہ ہم اگر دوسرے کی کو تبلیغ کر رہے ہیں وہ بھی اپنے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے اگر میں نے تبلیغ نہ کی تو مجھے اس کی نہیں، مجھے اصل میں اپنی فکر ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ دوسرے کی فکر میں دوسرے کو تبلیغ کرنا یا اپنی فکر میں کرنا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں وہ مخلص ہوتا ہے، اس کی نیت فساد کی نہیں ہوتی، اس کا مقصد اپنے آپ کو عذاب سے بچانا ہے، تو ایسا کام نہیں کرے گا جس سے سوسائٹی میں فساد ہو، وہ کام کرے گا جس سے سوسائٹی میں اصلاح ہو۔ اس کی میں آسان مثال آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ کا کوئی شخص بیمار ہے، آپ ہاسپٹل میں نرسنگ کا کام کرتے ہیں، فرض کرو ہاسپٹل میں کیا کام کرتے ہو آپ؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نرسنگ کا کام ہے آپ کا۔ کوئی پیشنٹ آیا بیمار ہے، اس کے ٹیسٹ کرانے ہیں، اس کو کسی اور ہاسپٹل لے کے جانا ہے وغیرہ وغیرہ، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے مرے یا بچے۔ اب آپ اس کی جو فکر کرو گے نا وہ ایک فارمیلٹی پوری کرو گے آپ، اور اس میں آپ فساد کا ذریعہ بھی بن سکتے ہو۔ عین ممکن ہے آپ اس کو کوئی ایسی دوا کھلا دو جس کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ڈاکٹر بعد میں آپ سے پوچھے گا دوا کھلائی تھی کہ نہیں کھلائی تھی، تو بھائی ڈاکٹر کو جواب دینے کے لیے میرے پاس جواب ہوگا، میں کھلا دیتا ہوں، بچے مرے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے اگر آپ کو اس سے دشمنی ہے تو جان کر غلط دوا کھلاؤ آپ۔ لیکن یہی کیس آپ کے بیٹے کے ساتھ ہو، آپ کا بیٹا بیمار ہے، اب آپ اپنے بیٹے کے کیس کو اپنا کیس سمجھو گے، آپ جلد بازی میں علاج نہیں کرو گے، ایسا علاج نہیں کرو گے جس سے خاندان تو مطمئن ہو جائے لیکن آپ کو پتا ہو کہ بچے کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ خاندان کو پتا ہے فلاں ڈاکٹر بڑا ایکسپرٹ ہے، میں اس کے پاس لے گیا، لیکن آپ کو پتا ہے وہ ہے دشمن، مار دے گا، اور فلاں ایکسپرٹ نہیں ہے لیکن علاج صحیح کرے گا، تو خاندان کو خوش کرنے کے لیے تو ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑے گا، اور بچے کی زندگی بچانی ہے تو جو ایکسپرٹ نہیں ہے اس ایک مثال دے رہا ہوں، تو آپ بچے کی زندگی کو زیادہ فوکس کرو گے یا لوگوں کو خوش کرنے کو زیادہ فوکس کرو گے؟ فارمیلٹی پوری کرنے کو زیادہ فوکس کرو گے؟ نہ، آپ بچے کی زندگی کو، کیوں؟ اس کو آپ اپنا کیس سمجھ رہے ہو۔
جب تبلیغ کو انسان اپنا کیس سمجھتا ہے تو پھر وہ ایسے طریقے سے تبلیغ کرتا ہے کہ واقعی میں اصلاح ہو, سوسائٹی مزید خراب نہ ہو جائے. وہ تنزیہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتا, وہ دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرتا, وہ یہ کوشش نہیں کرتا کہ میں جیتنا چاہتا ہوں اس ڈیبیٹ میں. اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ ٹھیک ہو جائے. وہ بے موقع تبلیغ نہیں کرتا, تبلیغ کے ذریعے اس کو آر دلانے کی کوشش نہیں کرتا, ایسا طریقہ اختیار نہیں کرتا کہ اس سے اور زیادہ اس کو غصہ آ جائے, مشتعل ہو جائے. سوٹیبل ٹائم میں سوٹیبل الفاظ اور سوٹیبل طریقہ, تین چیزیں دیکھے گا کہ وقت مناسب ہے یا نہیں ہے بات کرنے کا. نمبر 2, طریقہ مناسب ہے یا نہیں ہے. نمبر 3, جو الفاظ میں جن الفاظ کے ذریعے اس کو بات سمجھا رہا ہوں وہ الفاظ مناسب ہیں یا نہیں ہے. 3 شرطیں جب تک پوری نہیں ہوں گی وہ تبلیغ نہیں کرے گا. بالکل ایسا ہی جیسے بچے کا آپریشن کرانا ہے تو دیکھے گا کہ آپریشن کا یہ مناسب ٹائم ہے یا نہیں ہے, یہ طریقہ جس طریقے سے میں کر رہا ہوں یہ مناسب ہے یا نہیں ہے, اور جو اس کے لیے ہسپتال یا جو انسٹرومنٹ استعمال ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہے. جب تک 3 شرطیں پوری نہیں ہوں گی آپریشن کی طرف جائے گا. لیکن اگر صرف ملازمت کر رہا ہے تو اس کی بلا سے اس نے ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے, ڈاکومنٹس تیار کرنے, اور اگر دشمنی ہے تو جان کر ایسا ٹیکا لگائے گا کہ وہ مر جائے. سوسائٹی میں فساد جب پیدا ہوتا ہے جب آپ کا تبلیغ کا طریقہ دنیا میں اصلاح کے لیے نہ ہو, سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے ہو, اپنی ذاتی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے ہو. غصہ کسی اور بات پہ آیا ہوا ہے اور نکالا کس پہ جا رہا ہے, سامنے والے پہ, تبلیغ کے نام سے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں غیبت کس طریقے سے ہوتی ہے. شریعت نے ہمیں حکم دیا دوسروں کی غیبتیں نہ کرو, حکم دیا نا. سوسائٹی میں فساد سے بچنے کے لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی کی برائی دیکھو تو اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان مت کرو. یہ بھی ایک کنٹینر شریعت نے لگایا ہے فساد سے سوسائٹی کو روکنے کے لیے. لیکن جب غیبت کا دل کرتا ہے انسان کا تو پھر اس پہ حلال کے لیبل لگاتا ہے. ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے, اگر میں لوگوں کو نہ بتاؤں تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کتنا بڑا فراڈی ہے. تو بس پتہ چلا کہ تو نے کیا کرنا ہے. بہت سے دنیا میں فراڈی ہیں, سب کا پتہ چل گیا لوگوں کو. دیکھو 2 قسم کے گناہ ہوتے ہیں. آج بھی کسی کا فون آیا, انہوں نے پوچھا کہ ایک دینی آدمی کو میں نے دیکھا ہے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہوئے. اب وہ بیچارے نیک آدمی ہیں, وہ بڑے ڈر رہے ہیں کہ لوگوں کو میں کیسے بتاؤں, غیبت تو نہیں ہو جائے گی. میں نے کہا میرے بھائی دینی آدمی ہے, داڑھی ٹوپی والا ہے اور لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے تو یہ بات لوگوں کو بتانی ہے آپ کو. کیونکہ جب دینی آدمی فراڈ کا مطلب سمجھتے ہو, پیسوں میں لین دین میں گڑبڑ کر رہا ہے. میں نے کہا لوگ اس کو بزرگ سمجھتے ہیں, اس سے مالی لین دین کریں گے, جب وہ دغا دے گا تو لوگ تمام علماء سے بدگمان ہوں گے. میں نے کہا بھائی یہ آپ کو لوگوں کو بتانا ضروری ہے. اب جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا اس کی طبیعت میں فساد نہیں ہے. طبیعت میں فساد ہوتا مسئلہ نہیں پوچھتا, بس ایک بات سامنے آتی پوری دنیا میں پھیلا دیتا. اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے مسئلہ اس لیے کہ اس کو یہ ڈر ہے کہ میں نے نہیں بتایا تو کہیں قیامت میں اللہ مجھ سے نہ پوچھے, بتا دیا تو بھی میں الٹا لٹکا ہوا ہوں قیامت میں. یہ اپنی فکر میں ہم سے مسئلہ پوچھ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ یار مجھ سے کہیں قیامت میں حساب تو نہیں ہوگا. تو میں نے اس کو مسئلہ بتایا جو علماء بتاتے ہیں. بھائی کوئی چھپ کے گناہ کر رہا ہے جو گناہ متعدی نہیں ہے, اس کا پرسنل معاملہ ہے, نجی معاملہ ہے, شریعت نے ہمیں حکم دیا اس کے گناہ پہ پردہ ڈالو. یہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کی پرسنل ویڈیوز لیک ہو رہی ہوتی ہیں نا, اور لوگ بھر بھر کے آگے ویڈیو چلا رہے ہوتے ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لو, اتنا دوسرے کو ذلیل کرو جتنا چاہتے ہو کہ قیامت میں اللہ تمہیں ذلیل کرے. جو دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے. سوشل میڈیا پہ کسی عورت کی کسی مرد کی کوئی پرسنل ویڈیو لیک ہو جائے, مزے لے لے کے اس کو پھیلایا جاتا ہے دنیا کے سامنے, چسکے لے لے کے پھیلایا جاتا ہے. اور پھیلانے والے اپنے بارے میں سمجھتے ہیں ہم جیسے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, خود پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ جرم ہے جو ناقابل معافی ہے کہ آپ نے کسی کی پرسنل زندگی کا کوئی عیب جو اس کا ذاتی عیب تھا دنیا کے سامنے نمایاں کر دیا. یہ حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن اگر کوئی لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے
یہ فراڈ ایک ایسا جرم ہے جو اس کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا اثر کس پہ جا رہا ہے؟ بولو، لوگوں پہ جا رہا ہے. یہاں بتانا پڑے گا. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ کو بتانا پڑے گا، اگر یقین ہے 100% بتاؤ. لوگ اس سے ہوشیار رہے ہیں. آج ایک کو بیوقوف بنایا، کل دوسرے کو بیوقوف بنا کے لاکھوں کھا گیا، اور ہے بھی داڑھی پگڑی والا، داڑھی ٹوپی والا. پتہ نہیں کتنوں کو بیوقوف بنائے گا. تو بتاؤ اس کے جرم کو لوگوں کے سامنے ثبوت کے ساتھ. تو یہ ہے کہ یہ تبلیغ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہو رہی ہے، اور ایک یعنی لوگوں کو اس کے عیب دنیا کو دکھایا جا رہا ہے تاکہ اپنی ذمہ داری پوری ہو. لیکن ہم جب کسی کا عیب اچھالتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہماری کوئی ذمہ داری تھی جو پوری کرنی ہے، اپنی ٹھڑک ہے دوسرے کو ذلیل کرنے کی، وہ ٹھڑک ہم نے پوری کرنی ہوتی ہے. کیونکہ دوسرے کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھ کے بڑا مزہ آتا ہے. آدمی کہتا ہے یار کیا ذلیل ہو گیا دنیا کے سامنے. یہ عیب کی، یہ سوسائٹی میں فساد کا ذریعہ ہے. لوگوں کے عیبوں کو اگر دنیا کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا جائے اور اللہ سب کے عیب دنیا کے سامنے لانا شروع کر دے، میرے بھائیو ایک مشہور مقولہ ہے نا، اس تالاب میں سب ہی ننگے. یہ لفظ یہ تھوڑا سا نامناسب ہے. یہ تو اللہ نے سب کے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، اور ہمیں بھی حکم دیا سب کے عیبوں کو چھپاؤ، تاکہ جب ایک دوسرے سے ملو عقیدت محبت کے ساتھ، یہ سمجھ کے کہ سامنے والا مجھ سے اچھا ہے، سامنے والا مجھ سے زیادہ نیک ہے، مجھ سے زیادہ ایماندار ہے، مجھ سے زیادہ نمازی ہے. جب یہ چیز سوسائٹی میں ہوگی تو محبتیں بڑھتی ہیں. اور جب سوسائٹی میں یہ ہوگا کہ وہ تو یہ کرتا ہوا پکڑا گیا تھا، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، تو نفرتیں پھیلیں گی. محبتیں مارکیٹ سے شارٹ. جب محبتیں مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہیں تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں. پھر سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے؟ بولو، فساد. تو پہلی چیز کیا ہے فساد سے بچانے کی؟ اپنی فکر کرو، دوسروں کی بولو چھوڑ دو. تبلیغ کرنی ہے تو اپنی نیت سے کہ اللہ تو نے مجھ پہ فرض کیا ہے اس لیے میں تبلیغ کر رہا ہوں. فرض نہ کرتا تو میں اپنے اللہ اللہ میں ہی لگا رہتا. تو نے مجھے کہا ہے تو لہذا پھر میں ایسے طریقے سے تبلیغ کروں گا، سوسائٹی کی اصلاح کروں گا کہ ہو جائے. تبھی میں یہ جو کہتا ہوں نا، آج کل جو لوگ آ رہے ہیں نظام تبدیل کرو، نظام تبدیل کرو، ان سے پوچھا جائے کیا کریں، ہم کیسے تبدیل کریں؟ ہم بھی مانتے ہیں نظام تبدیل کرو، لیکن اس کا ہمارے پاس ایک پیکج ہے، اس طریقے سے تبدیل کرو. یہ کہتے ہیں نہیں گھڑم کر کے الٹ دو. تو اس سے سوسائٹی میں فساد پیدا ہو رہا ہے. نظام تبدیل نہیں ہو رہا جب تک کوئی پیکج نہیں ہے نا آپ کے پاس. چپ کر کے بیٹھے رہو آرام سے، کوئی مثبت کام سوسائٹی میں کرو. یہ جب اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ملک میں انارکی پھیلنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو لیبل اصلاح کا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ فساد پھیل رہا ہے سوسائٹی میں. یہ ایسا ہی ہے، آپ کسی آدمی کو کہو اپنا داماد تبدیل کرو، وہ کہے میرے داماد نے کیا کیا ہے کہ یہ تمہارے داماد میں خرابی ہے، داماد تبدیل کرو. ابے تو پھر کوئی ایسا داماد لے کر آ جائے جس میں خرابی نہ ہو. سوائے طلاق دلوانے کے اور کوئی کام رہ گیا اس کا ہے؟ بھائی تو اصلاح کی بات کر. گٹکا کھاتا ہے، چرس پیتا ہے، بتا میں چرس چھڑوانے کی کوشش کروں گا، یہی ہوگا نا. بہو تبدیل کرو، بہو. ابے کیوں تبدیل کر لیں بہو؟ یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے. اس کا مطلب بھائی تو صرف فساد چاہتا ہے تو تبدیلی کی بات کرنی چاہیے، لیکن کوئی سوٹیبل پیکج تو ہو نا. آج بہت سے آ رہے ہیں یوٹیوبر، نظام تبدیل کرو پاکستان میں، یہ کر دو وہ کر دو. بھائی کیا کیسے تبدیل کریں؟ کیا کریں؟ کوئی سوٹیبل آپ کے پاس پیکج ہے تو بتائیں. کچھ پڑھے لکھے لوگ اچھا پیکج بتاتے ہیں، اس پر عمل کرو آپ. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں خلافت قائم کرو. خلیفہ کہاں ہے؟ کیسے قائم کریں؟ دھماکے کریں. اس سے ملک میں پہلے کم دھماکے ہو رہے ہیں، جو 6 دھماکے اور شروع ہو جائیں گے. لیکن نوجوانوں کو ایسی باتیں پسند بہت آتی ہیں، بڑی بڑی باتیں، دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی پسند بہت آتی ہیں. کوئی موٹیویشنل اسپیکر آئے گا نا یوٹیوب پہ، کہے گا کہ چھوٹا نہیں سوچو، ہمیشہ سوچو بڑا. ایک دم نوجوان جوش میں آتے ہیں، آج سے میں بہت بڑا سوچوں گا. پھر وہ نہیں ماسک لگا کے آتے لال کپڑے والے. اب وہ جو ایک بڑے زبردست یوٹیوبر ہیں لال کپڑے میں، وہ آج تک اس نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا. تو وہ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے کوئی یہی تقریر سنی ہوگی کہ باتیں ہمیشہ کیا کرو، سوچ اونچی رکھو. تو چائے کے ہوٹل پہ، پراٹھے کے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے، وہ بڑا پیارا ولاگ بنایا انہوں نے، بڑے اچھے ولاگ بناتے ہیں وہ. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ایسا کل 20 لاکھ سے بزنس شروع کرتے ہیں. اس نے کہا جب بزنس کرنا ہے تو کروڑ سے کرو نا، 20 سے کیوں؟ اس نے کہا کروڑ کیا، 1.5 کروڑ سے کرو، 2 کروڑ سے کرو، 3 کروڑ سے.
وہ پراٹھے کے پیسے مانگنے آیا ہے, پراٹھے کے پیسے نہیں. سوچ ہمیشہ کیا رکھو. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے, باتیں کر لو, آپ یہ کر لو وہ کر لو. ابے کیسے کر لیں یہ طریقہ تو بتا ہمیں, نہیں تو چپ کر کے بیٹھ جا, یہ پھینکنے کی ضرورت کیا تھی. میں اپنا ایک واقعہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں, اکثر میں سناتا ہوں. ہماری کرکٹ ٹیم تھی جس کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب. ہم جب چھوٹے بچے تھے 8ویں 9ویں کلاس میں, ہماری محلے میں ایک ٹیم تھی جس کا نام کیا تھا, فرینڈز کرکٹ کلب. زیادہ تر وہ ہار جاتی تھی, وجہ اس کی یہ تھی اس میں ہم بچے بچے تھے, ہمارے مقابلے ہوتے تھے میچور لڑکوں سے. نیو وائٹ ایک ٹیم تھی ہمارے محلے میں, جو میرے اسکول کے دوست ہیں اور جو ہمارے محلے کے ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ میں یہ وہ ایک دم کو پرانا زمانہ یاد آ جائے گا. نیو وائٹ ٹیم تھی جس میں بڑے بڑے ہمارے ماشاءاللہ عبد الواحد بھائی ہوتے تھے, بڑے بڑے, اب تو وہ 60-70 سال کے ہوں گے, 60 سال کے تو ہو ہی گئے ہوں گے, 70 کے ہوں گے تو ایسا غصہ آ جائے عبد الواحد بھائی کو. سارے بڑے بڑے تھے ہم سے وہ, تو ظاہر ہے انہوں نے جیتنا ہی تھا, ہم بچے بچے. لیکن نہ ہماری کرکٹ میں ٹیشن بازیاں بہت ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہے, ایکشن بازیاں. ہر ہفتے ہماری ٹیم کا ایک اجلاس ہوتا کہ یار ہم ہارے کیوں ہیں, ایسا کرو جو وکٹ کیپر میں وسیم کو ہٹا کے جمشید کو لے آؤ, بالنگ میں ایسا کرو اس کو یہ کر دو وہ کر دو. ابے بھائی تم اتنے بڑے بڑوں سے کھیل رہے ہو, تم کوئی ایک میچ بھی جیت جاؤ تو بڑی بات ہے یار. لیکن بڑی ٹھش پھش چل رہا ہوتا تھا, اس میں چائے بسکٹ کا بھی انتظام ہوتا تھا. مجھے یاد ہے میں نے مشورہ ایک دن دیا کہ یار یہ نام ہماری ٹیم کا اچھا نہیں ہے, فرینڈز کرکٹ کلب, نام چینج کرو. تو ہمارے کیپٹن نے بولا پھر کیا نام رکھیں. میں نے کہا یہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے. اس نے کہا پھر انگلی توڑنے کی ضرورت کیا ہے. بڑا چپ جملہ کہا اس نے. ٹیم میں بچا کچھ بھی نہیں ہے, ایک نام ہی رہ گیا ہے, وہ چینج کرو. تو کہہ رہا کوئی آلٹرنیٹ نام بتاؤ تو ہم کر دیں گے چینج, تمہارے پاس کوئی متبادل ہے نہیں, یہ ہٹا دیں ٹیم بغیر نام کے. تو اس کا جو لفظ ہے نا پھر انگلی توڑ, یہ کہا یہ اس سے ملتے جلتے. تو وہ جملہ مجھے ایسا یاد رہا نا کہ واقعی یا تو متبادل دو, ورنہ خامخواہ کے مشورے دے کے انگلی توڑنے کی کوشش مت کرو. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا نظام تبدیل کرو, خلافت لے کے آؤ, ابے کیسے لائیں یہ نہیں پتا کیسے لائیں, تو چپ کر کے بیٹھے رہو نا. پھر کوئی سسٹم ہے نہیں تمہارے پاس. میں اس جمہوری نظام کو انتہائی زہریلا سمجھتا ہوں. اس جمہوری نظام سے 1000 گنا بہتر بادشاہی نظام ہے. سعودی عرب کے بادشاہ کو دیکھو, جو مرضی ہے, ملک تو بنا لیا نا اس نے, لیکن اب میں یہاں بادشاہی نظام کی بات کرنا شروع کر دوں جو ممکن ہی نہیں ہے, تو میں تو وہ بات کروں گا جو ممکن ہے. بھائی اسی جمہوری نظام جو مسلط ہے ہمارے اوپر, چاہے انگریزوں نے مسلط کیا جس نے بھی کیا, فی الحال تو یہی ہے نا, اس کو تبدیل نہیں کر سکتے, تو اسی میں کوئی خیر کی کوشش کرو. میں اگر یہ بہت جمہوری نظام کفر ہے تبدیل کر دو, چلتی رہیں گی یہ باتیں 100 سال بھی, کون تبدیل کرے گا آ کے. تو اس نظام کو ہم غلط سمجھتے ہیں, لیکن میرے بھائی یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے, مسلط کر دیا گیا ہے, اب ہو گیا تو ہو گیا ہے, برداشت کرو. اب اسی میں خیر لانے کی کوئی کوشش کرو, یہ ہمارے اختیار سے نہیں ہوا ہے. لیکن آپ اگر بولو تبدیل کر دو, یہ کر دو, تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جو خیر ہو سکتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے بات؟ تو یہ لوگ بھی سوسائٹی میں فسادی ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ جو مشورے دیتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ, کوئی پیکج, جو جب بھی کوئی کہے نا یہ غلط ہے, اس سے پوچھو پھر صحیح کیا ہے. اگر وہ کہے صحیح کا نہیں پتا, بولے پھر چپ کر کے بیٹھا رہے, تو سوسائٹی میں سوائے فساد پھیلانے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. جی بھائی ادھر چلے جائیں, گراؤنڈ میں بہت جگہ ہے, وقت بھی ہو گیا ہے, بس میں بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو فسادی کی پہلی علامت کیا ہے؟ اپنے کام سے کام نہیں رکھے گا وہ. دوسری علامت کیا ہے؟ بے موقع تبلیغ. یہ بھی پہلی میں ہی داخل ہے لیکن آپ اس کو الگ کر لیں. تیسری علامت کیا ہے؟ لوگوں کو ایسے ایسے بڑے بڑے مشورے دے گا جس سے وہ چکر میں تو پڑ جائیں, لیکن اس چکر سے نکالنے کا اس کے پاس کوئی پیکیج بولو نہیں ہوگا. چکر سے نکالنے کا کوئی پیکیج نہیں ہوگا اس کے پاس. وہ ایک نابینا آدمی سفر کر رہا تھا, نابینا آدمی نا بیچارہ پیدل جا رہا تھا, تو ایک شخص نے دیکھا ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اونٹ پہ بیٹھا ہوا. اس نے نابینا پہ ترس کھا کے اس نابینا کو اپنے ساتھ پیچھے بٹھا لیا. اب بیوی آگے, شوہر
بیگم کے ساتھ پیچھے, اور اس کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے, ادھر توجہ رکھو بھائی, اس کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے, نابینا. نابینا کو لفٹ دے دی. یہ دوسرے سٹی میں جا رہے تھے, پہلے زمانے میں لوگ جانتے نہیں تھے دوسرے شہر کے لوگ اس شہر کے لوگوں کو. جب یہ دوسرے شہر پہنچا تو نابینا کو شرارت سوجی. نابینا نے کہا ویسی میری شادی وادی تو ہونی نہیں ہے, میں نابینا ہوں, لوگ رشتہ نہیں دیتے مجھے. اس نے اگلے شہر میں یہ مشہور کر دیا, یہ شور بچانا شروع کر دیا کہ لوگوں میں نابینا ہوں اور یہ جو بیوی ہے یہ میری ہے, اور اس آدمی نے دھوکہ دے کے مجھے نابینا سمجھ کے میرے نابینا ہونے کا غلط فائدہ اٹھایا, مجھے پیچھے کر کے بیچ میں بیٹھ گیا ہے. لوگ ایسے موقع پہ سب سے پہلے کس کا بیان لیں گے, بیوی کا. بھائی تم خود بتا دو. بیوی نے کہا نہیں بھائی, میں جو آنکھوں والا ہے یہ میرا شوہر ہے. نابینا نے کہا اصل میں اس کو آلٹرنیٹ مل گیا ہے نا, آنکھوں والا, اور اس شہر میں لوگ پہچانتے بھی نہیں ہیں, کسی کو کیا پتا کہ کون شوہر کس کا شوہر, لہذا اس کو جب آنکھوں والا مل گیا اس کمبخت نے میرا انکار کر دیا. اب جھگڑا ہونا تھا کچھ لوگ نابینا کی طرف کہ یار واقعی یار اس بیچارے کی آنکھوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے, کچھ بینا کی طرف, جھگڑا شروع. اب یہ نابینا کہہ رہا ہے بیوی ملے نہ ملے چکر میں تو ڈال دیا ہے نا, چکر میں تو یہ جو بات کرتے ہیں نا خلافت لاؤ, یہ کہتے ہیں خلافت آئے نہ آئے چکر میں تو ڈال دیے ہم نے, چکر میں تو ڈال دیا ہے. ملک میں اور دھماکے ہوں گے, اس کے بعد ملک میں اور نفرتیں پھیلیں گی, ملک کا دفاع اور کمزور ہوگا. تو جو اسلام دشمنوں کا مقصد تھا وہ بہرحال حاصل ہو گیا. تو اس لیے فسادیوں سے ہوشیار رہو. تو فسادیوں کی میں نے چند علامتیں بتائی ہیں, فسادیوں کی ٹوٹل علامتیں بتائے بغیر میں دنیا سے چلا گیا تو ایک حسرت رہے گی. آپ دعا کرو اللہ مجھے اتنی زندگی دے, اور اتنی فائدہ مند ہوگی نا یہ علامتیں, آپ کو صبح و شام اپنے ارد گرد نظر آنا شروع. سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ نظر آئے گا بھائی میں بھی فسادی نکلا ہوں, صحیح ہے نا, یہ تو میں بھی کیا نکلا, فسادی نکلا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت پورا ہو چکا ہے. ارشاد. مفتی صاحب جیسا کہ آپ نے بیان میں فرمایا کہ یقیناً موقع دیکھنا چاہیے بات کرنے کا, ہاں جو بھی اگر کوئی اصلاح کی بات کرنا چاہتا ہے یقیناً موقع دیکھنا چاہیے. لیکن جب کوئی آپ حضرات ممبر کے اوپر بات کرتے ہیں یا کوئی تبلیغی ساتھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ترغیب کے اندر کوئی بات کہی جاتی ہے, تو اب اس بات کا کیا لحاظ رکھا جائے کہ اگر یہ بات, ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی سے یہ کہا جائے انگلی اٹھا کے کہ تو فجر میں کیوں نہیں آتا, تو یہ تو غلط ہے. لیکن ایک ترغیبی بات چل رہی ہے کہ بھائی یہ جو فجر میں جو ہے نا ساتھیوں کی غفلت ہے اس کو دور کیا جائے. تو اب اس کے اندر 10 12 15 20 ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بات جن کے اوپر فٹ ہو رہی ہے وہ اس کو برا مان رہے ہیں, اور وہ ان کا یہ لحاظ رکھتے ہوئے وہ کہ یہ برا مانیں گے, وہ حق بات نہ کہے تو جرم کس کا ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے آپ حضرات ممبر کے اوپر بات کرتے ہیں, کبھی آپ نے حرام کے اوپر بات کر دی, کبھی آپ نے شراب پہ بات کر دی, کبھی کسی نے جو ہے نا کسی کا حق کھایا ہوا اس کے اوپر بات کر دی, کبھی کسی کے لین دین پہ بات کر دی. تو وہ اگر اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اس مجمع میں تو سارے بیٹھے ہوئے ہیں, شرابی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے نا زانی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگر ان باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ بات نہیں کیا ہے تو قصوروار کون ہوگا, بات کرنے والا؟ جی نہیں, اس موقع پہ بات کرنے والا قصوروار نہیں ہوگا, اس لیے کہ تو عمومی مجلس میں بات کر رہے ہیں نا. جی نقصان جب ہوتا ہے جب کسی کو اشارہ کر کے کہا جائے جی کہ تو غلط ہے, تو اس سے پھر نقصان ہوتا ہے. نہیں تو اس بات کا تو لحاظ نہ کیا جائے نا کہ اس مجلس کے اندر جو نہیں, اس کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے. مجلس میں تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تبھی تو بیان کیا جاتا ہے. جی عمومی بات تو کرنی چاہیے. اچھا بھائی, پاکستان کے نظام جمہوری سے علماء کرام اسلامی نظام کے حوالے کی بات کریں جب ممکن ہی نہیں. پاکستان نظام جمہوری ہے, اس میں علماء کرام اسلامی نظام کے حوالے سے پھر کیوں بات کرتے ہیں جبکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ بات غلط ہے کہ جمہوریت میں اسلام لانا ممکن ہی نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. پہلے تو میرا پورا جمہوریت کے بارے میں جو بیان ہوا ہے وہ سنیں, ابھی اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں. آدھا کلپ چلا دیتے ہیں لوگ, اس سے غلط میسج جاتا ہے. میں اس جمہوری نظام کے بالکل حق میں نہیں ہوں, اس سے 100 گنا بہتر بادشاہی نظام ہے جو سعودی عرب وغیرہ میں ہے. تو ان کے ملک کا حال دیکھو اور اپنے ملک کا حال دیکھو, کیونکہ گورنمنٹ اسٹیبل ہی نہیں ہو پاتی ہے کچھ, اور پھر ہر شخص اس کو پتہ ہے 5 سال میں نے نکالنے ہیں تو اپنا پیٹ بھرنے میں لگا رہے گا, ملک کے لیے کیا کرے گا وہ. بادشاہ کو کم از کم یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ میرا ملک ہے اور ہمارا ہی خاندان ہوگا تو یہ ملک سکون میں ہوگا تو ہم بھی سکون میں ہوں گے. تو وہ کہتا ہے خود بھی مزے کرو, ہمیں بھی مزے کرنے دو. جمہوری نظام میں تو کہتے ہیں ہمیں مزے کرنے دو, ملک کی ایسی کی تیسی. لیکن یہ کہنا کہ جمہوری نظام میں اسلام لانا ممکن ہی نہیں ہے, یہ غلط ہے, کیونکہ ملک چلتا آئین پہ. بادشاہی نظام میں خوبی تو ہے جو میں نے بتائی, لیکن خامی بھی ہے. وہ یہ کہ بادشاہ کی جس دن کھوپڑی گھومی وہ پورے ملک کو سیکولر کر دے گا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو.
لیکن ہمارے سسٹم میں حکومت اصل میں آئین کی ہوتی ہے یا ہونی چاہیے آئین کی, تو اس حکومت کو بھی پابند کیا جا سکتا ہے کہ آپ آئین کے پابند ہو. تو اس لیے یہ ایک پازیٹو چیز ہے بادشاہی نظام کی نسبت. تو کیونکہ آئین ہمیں سپورٹ کر رہا ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا, تو آئین کی اس شق کو بنیاد بنا کے پاکستان کو اسلامائزیشن کی طرف لایا جا سکتا ہے. لیکن لائے گا کون؟ 3 لوگ ہوتے ہیں جو ملک میں اثر ڈالتے ہیں, عدلیہ ہے, بیوروکریٹس ہیں, اور عدلیہ ہے, بیوروکریٹس ہے, اور ہمارے جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور چوتھی نمبر پہ اسٹیبلشمنٹ. اصل میں تو وہی ہے, لیکن چلو ہم 4 باتیں فرض کر لیتے ہیں. چوتھے نمبر پہ سمجھ. تو اب اس میں آپ ایسے ادارے بناؤ جس میں بیوروکریٹس تیار کرو. آپ اس پہ کسی نے پہلے کام کیا نہیں کیا. نعرے لگائے پاکستان میں اسلام آئے گا. بھائی میں نے کہا نا, گراؤنڈ ریئلٹی سے جو چیز اس کے مطابق ہو تو وہ کام بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے نا. تو پہلی بات افراد ایسے تیار کرنا. تو ایسے اسکولز بھی ہونے چاہیے, ایسے کالج بھی ہونے چاہیے, ایسی یونیورسٹیاں بھی ہونی چاہیے جو علماء کے شیلٹر میں جہاں لوگ تیار ہوں, اور تاکہ پھر وہ جائیں بڑے بڑے اداروں پہ. تو اس سے آپ کے عدلیہ کا مسئلہ اور بیوروکریٹس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. فوج میں آپ اپنے لوگ بھیجیں. دیکھو فوج میں ہم لوگ کہتے ہیں فلاں 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 مسلک کے فرقے کے لوگ گئے ہوئے ہیں بہت زیادہ, تو آپ کو کس نے پابندی لگائی؟ آپ کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم نے اس طرز پہ کام کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. ایک چیز رہ جاتی ہے سیاست, وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. چلو ایک چیز پہ کمپرومائز کر لو, سیاستدان ہم نہیں لا سکتے, وہ جنہوں نے لانا ہے وہ آپ کو پتا ہے وہی لے کر آتے ہیں. ملک میں جمہوریت اس حوالے سے بالکل تیل لینے گئی بھی ہے. تو یہ ایک فالٹ کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے, لیکن یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ میں ہمارے لوگ چلے جائیں. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے جو جامعۃ الرشید اور بہت سے علماء کی جو محنت ہے, صرف جامعۃ الرشید اکیلا نہیں ہے, اور بہت سارے علماء کا اس میں یہ موقف ہے کہ یونیورسٹیاں بھی علماء کو بنانی چاہیے, کالجز بھی علماء کو بنانے چاہیے, اسکولز بھی علماء کو بنانے چاہیے, یا علماء جیسے لوگوں کو بنانے چاہیے. علماء نہ بھی بنائیں, ان کی سرپرستی ہو تو وہ لوگ بنائیں, اور پھر اس کا رزلٹ 40-50 سال کے بعد نکلے گا یا 20-30 سال کے بعد نکلے گا. نکلنا تو 10 سال میں ہی شروع ہو جائے گا. تو جو سوٹیبل کوشش ہے وہ ہم نے کی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں بٹ دھڑام سے نظام بدل جائے, تو ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ جو رہا سا نظام ہے اس کے ابھی بیڑا غرق ہو جائے گا, نتیجہ یہ نکلے گا. مفتی صاحب آپ کے کم کھانے کی اہمیت, آپ نے کم کھانے کی اہمیت بتائی جس پہ میں نے عمل کیا, اور میں جم بھی جاتا ہوں لیکن ایسا کرنے پر میں کمزور ہو گیا. پہلی بات یاد رکھو, باڈی کسی چیز کو ایک دم ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. ہماری باڈی کو اللہ نے بڑا فلیکسیبل بنایا ہے, اچانک نہیں ہو جاتا سب کچھ. آپ نے اپنے آپ کو کم کھانے کا عادی بنایا تو ابھی عادی بنایا نہیں ہے, تبھی کمزوری محسوس ہو رہی ہے. اگر عادی بن جاتے تو محسوس نہ ہوتی کمزوری آپ کو, اس کا مطلب عادی بنے نہیں. تو آرام آرام سے کمی کی طرف آؤ. یہ نہیں کہ کل سے ایک دم ولی اللہ بن گئے آپ, تھوڑا تھوڑا کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ آؤ. نمبر 2, ایک اور غلطی آپ نے کی ہے کہ کم تو کھایا, کھانے کی کوانٹٹی کم کر دی لیکن کوالٹی کو نہیں بڑھایا ہوگا آپ نے. بھائی کوالٹی کم کرو تو کوانٹٹی کم کرو تو کوالٹی بڑھانی پڑتی ہے. وہ جو باریک ہو گئے وہ تو کمزور نہیں ہوا, حالانکہ کھانا اس نے بھی کم کر دیا. میرا کھانا بھی کم ہے, میں کمزور نظر آ رہا ہوں؟ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اب تک رپورٹ نہیں ہے کمزوری کی اللہ کے, حالانکہ میں بھی کوئی زیادہ نہیں کھاتا. ہفتے میں ایک دن میں گلاب جامن ایک کھاتا ہوں, 2 یا 1 وہ لے کر آتے ہیں شاہ نواز بھائی, وہ بھی صرف جمعے کو. وہ بھی نہیں کھانے چاہیے, وہ بھی 1-2 ہفتے سے شروع کیے ہیں, پتہ نہیں کیوں شروع کر دیا, اس عمر میں کیا خبط دماغ پہ سوار ہو گیا. وہ انہوں نے کھلا دیا, وہ اتنا مزہ آیا کہ ہم نے کہا چلو ایک. پھر کھانا نہیں کھاتا, پھر اگر گلاب جامن کھا لوں گا نا 1 آدھ, اب وہ کہیں گے یار مفتی صاحب 4 کھائے تھے اس دن, کیوں ایسے باتیں کر رہے ہو. کہیں گے جھوٹ تو نہیں بول رہا نا میرے سے, 1 دفعہ صرف 4 کھائے ہیں, باقی 1 یا 2. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بھی 1 دفعہ ہفتے میں بس. اور اکثر و بیشتر صبح کا ناشتہ ہوگا تو پھر رات کو کھانا جا کے ہوگا. کبھی دوپہر کو کھا لیا تو رات کو بہت ہلکا ہاتھ رکھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میں تو کوئی کمزور 71 کلو کا ہوں, میں کوئی کمزور نہیں مجھے محسوس ہوتی کسی کی. اب آپ دیکھو 1.5-2 گھنٹے سے فل اسپیڈ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا.
تو آپ نے خوراک کی کوانٹٹی کم کی ہے, مقدار کم کی ہے, کوالٹی بڑھائی نہیں ہے. تو جو لوگ بھی کم کھاتے ہیں ان کو پھر اپنی خوراک میں انڈے بڑھانے پڑتے ہیں, ڈرائی فروٹ بڑھانے پڑتے ہیں, گوشت کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے, سیلیڈ بڑھانا پڑتا ہے. سیلیڈ میں امرود کو فوکس کرو, امرود, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امرود اور سیب, یہ دو چیزیں سیلیڈ میں. اسی طرح 24 گھنٹے میں ایک آدھ بار وہ جو چقندر کی ریسیپی میں نے بتائی تھی نا, بیٹ روٹس کی, چقندر کی میں نے ریسیپی بتائی تھی جس پہ غامدی صاحب کے داماد نے میرا مذاق بھی اڑایا, بریانی بنانے کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں. چقندر کی میں نے ریسیپی بتائی تھی کہ 1/3 چقندر کا جوس نکالو اور 2/3 اس میں پودینے کا گرائنڈ کر کے اس کا جوس اور لیمن چھلکوں سمیت وہ ملا کے پی جاؤ. لیکن خرچہ آپ کا اپنا ہوگا اس میں, اور اگر کھٹا لگ رہا ہے تو شہد ملا دو اس میں, شوگر کے مریض جو نہیں ہے تو پھر شہد بھی ملا لو, کوئی حرج نہیں. تو دیکھو کسی قسم کی کمزوری انشاءاللہ آپ کے قریب کبھی بھی نہیں پھٹکے گی. تو یہ جب آپ خوراک کم کرتے ہیں تو کوالٹی بڑھانی پڑتی ہے خوراک کی آپ کو. اور ایک دوسرا بھی ہے, اس کو ABC جوس کہتے ہیں, اس میں چقندر ہے, گاجر ہے اور سیب ہے, لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں کیونکہ گاجر کے جوس میں بھی شوگر بہت ہوتی ہے, سیب میں بھی بہت ہوتی ہے. سیب چقندر اور گاجر سے مل کے بنتا ہے جو مشہور جوس ہے, لیکن میں مشورہ نہیں دیتا. زیادہ ملانا ہے تو سیب کا جوس ملا لو 1/3, اور وہ بھی ہرا سیب ہو. میٹھے سے بچاؤ اپنے آپ کو جتنا ممکن ہو. میٹھا کھانا ہے, نیچرل میٹھا ہو, تو میٹھا زیادہ, موٹاپا جو آ رہا ہے نا سارے میٹھے پھوڑ کے ہو رہا ہے, تو اس لیے وجہ سے میں 3-4 گلاب جامن ہفتے میں صرف ایک دن کھاتا ہوں. اللہ معاف فرمائے, میری مغفرت فرمائے. تو آپ کوانٹٹی بڑھائیں, کوالٹی بڑھا دیں خوراک کی تو ٹھیک ہو جائیں گے. اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں یار غریب آدمی اتنا گوشت کہاں سے کھائے, اور غریب آدمی بادام پستے کہاں سے کھائے. تو غریب آدمی انڈے کھا لے. کیا کھا لے؟ انڈا جو ہے نا سب چیزوں کا باپ ہے. انڈا کیا ہے؟ دیکھو انڈے سے چوزے نے بننا ہوتا ہے, اور چوزے میں سب کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تو وہ انڈے میں سب کچھ اللہ نے پہلے سے رکھ دیا ہے. تو انڈے منڈے پھوڑ دیا کرے. اور اگر یہ بھی نہیں ہے, انڈے کھانے کے پیسے بھی نہیں ہے, تو پھر اتنا زیادہ کھا کیسے رہا تھا تو؟ کہہ رہے پہلے میں زیادہ کھاتا تھا, وہ زکات کے پیسوں سے کھا رہا تھا, تو اب بھی انڈے بھی زکات سے خرید لے. جب اتنا زیادہ کھانا چھوڑے گا تو وہ خرچہ بھی تو بچے گا نا. وہ خرچہ کس پہ لگا دے؟ انڈوں پہ. انڈا بہت ہی خاندانی چیز ہے. ایک ڈاکٹر, بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں, نام لے لیتا لیکن پھر ایسا نہ ہو لوگوں کو, دوسرے ڈاکٹروں کو اعتراض ہو. کئی دفعہ میں نے ارادہ کیا ان کا نام میں اناؤنس کر دوں. بہت زبردست نالج دیتے ہیں وہ, بڑے پڑھے لکھے, ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. تو لیکن نام لینے میں بڑے سائڈ افیکٹ ہیں اس کے. پھر لوگ کوئی الزام لگائے گا کہ ان سے مفتی صاحب نے پیسے لیے ہوئے ہیں, کوئی دوسرے ڈاکٹر کہتے ہیں ان کو پروموٹ کیا, ہمیں بھی کرو وغیرہ وغیرہ. یہ پھر پھٹی ایک مصیبت میں پڑ جاتا ہے آدمی. تو ان کی پوری ایک تحقیق آئی تھی اس پہ کہ انڈے سے بہترین پروٹین نہیں ہے کہیں بھی. تو اس لیے جس غریب کے پاس زیادہ کھانے کے پیسے ہیں اور انڈے کے نہیں ہیں وہ غلط بول رہا ہے. اچھا ایک اور بات, ڈرائی فروٹ جو ہے یہ میرا تجربہ بھی ہے اور میں نے بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھی ہیں. کچھ ویڈیوز دیکھ کے انسان یقین نہیں کرتا, لیکن جب تجربہ کرتا ہے تو 100% یقین آ جاتا ہے. تو تجربے کے بعد تو ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے نا بھائی. سائنسدان ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں چوہوں پہ یا لیب میں کریں گے, ہم نے اپنی باڈی پہ ایکسپیریمنٹ کر لیا. ڈرائی فروٹ ہمیشہ 6-7 گھنٹے پانی میں بھگو کے کھاؤ. کوئی بھی ڈرائی فروٹ کھانا ہے, اخروٹ ہے نا, اخروٹ 7 گھنٹے پانی میں بھگو دو, پانی پھینک دو, پھر خوب اچھی طرح چباؤ اس کو, ایسا چباؤ کہ بیڑا غرق کر دو اس کا. دیکھو ٹھا کر کے باڈی کو لگے گا, وہ فوراً اثرات آنا شروع ہو جائیں گے. پستہ کھانا ہے, پانی میں 6-7 گھنٹے بھگو دو, 7-8 گھنٹے بھگو دو, پانی پھینک دو, پھر پستہ خوب دبا کے چبا کے کھاؤ, وہ باڈی کو ٹھا کر کے لگے گا. پانی میں 7-8 گھنٹہ بھگونے سے نا, میں میڈیکل سائنس کی زبان تو نہیں جانتا, میں اپنے زبان میں, اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں جو خراب چیزیں ساری نکل جاتی ہیں پانی میں. جو بھی بیج ہے نا جتنے بھی, یہ درختوں سے اترتے ہی اپنے آپ کو کور کرتے ہیں محفوظ کرنے کے لیے. تو وہ کور ان کے لیے تو اچھا ہوتا ہے, ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا. تو پانی میں ڈال کے اس میں نشو نما کا عمل سے یہ گزرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ جو کور کیا تھا نا وہ ختم ہو جاتا ہے. دیسی زبان میں سمجھا رہا ہوں. آپ نے پمکن سیڈ کھاتے ہیں نا لوگ, بہت زبردست چیز ہے, اس کو بھی پانی میں بھگو دو 7-8 گھنٹے, پانی پھینک دو, پھر خوب چبا, آٹے کی طرح ہو جائے گا وہ, خوب چباؤ. ہم لوگ جو عام طور پہ یہ ڈرائی فروٹ کھا رہے ہوتے ہیں یہ ضائع زیادہ ہو رہتے ہیں, باڈی کا جزو کم بن رہے ہوتے ہیں. تو یہ تجربہ کر کے دیکھو, مزہ نہ آئے پیسے واپس.
اب بھی تو کمزور رہا نا یہ بھائی نے سوال پوچھا ہے نا, اس کے بعد بھی اگر یہ کمزور رہا تو یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. یہ کون سا فالٹ ہے؟ یہ پھر ریپیئر ہو کے دوبارہ بنانا پڑے گا آپ کو, بلکہ کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. یہ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والا نہیں. میرا بھی ایک سسٹم خراب ہو گیا تھا, تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا نا جس سسٹم پہ میں کام کر رہا ہوں. کوئی آ رہا ہے یوں کر رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے. ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب جاپان میں جب کوئی سسٹم خراب ہوتا ہے تو اس سسٹم کے ماہرین کو بلایا جاتا ہے. سافٹ ویئر ہے تو سافٹ ویئر کے انجینئر کو بلایا جائے گا, اور کمپیوٹر کا مسئلہ ہے تو کسی کمپیوٹر پڑھے ہوئے آدمی کو بلایا جائے گا, اور کوئی موٹر خراب ہو گئی تو میکینک کو بلایا جائے گا. ہمارے پاکستان میں ہر چیز کا ایک مسئلہ ہے, جب بھی کمپیوٹر خراب ہو بند کر کے دوبارہ اسٹارٹ کرو. جب بھی سسٹم خراب ہو بند کر کے, اگر وہ ری اسٹارٹ سے ٹھیک نہیں ہو رہا تو پلگ نکال دو, بالکل ڈیڈ کر دو. تو میں نے ایسا ہی کیا, صحیح ہو گیا. تو ہمارے سسٹم بھی یہاں کے حساب سے ایڈجسٹ ہو چکے ہیں. تو اس لیے میں اس بندے کو کہہ رہا ہوں ابھی بھی اگر کمزور رہا تو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا, آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہو گیا. مفتی صاحب میری بہن کا 16 سال کی, اس کی طبیعت بہت خراب ہے, وہ ICU میں ہے, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ. عروہ اشتیاق بچی کا نام ہے, دل سے دعا اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے جلد سے جلد. کم کھانے کا یہ بتاؤ گے, جلدی جلدی جلدی, میں نے کہا 40 منٹ میں اٹھ جانا ہے. مفتی صاحب کس قدر مقدار میں خون نکلنے پر وضو ٹوٹ جائے گا؟ وضو کے دوران خون لگا ہو تو کیا وضو ہو جائے گا؟ وضو کے دوران خون لگا ہو تو وضو ہو جاتا ہے, لیکن خون نکلنے سے وضو کب ٹوٹتا ہے خوب سمجھ لو. جہاں زخم ہے وہاں خون نکلا اور وہیں تک گھومتا رہا, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس جگہ سرک کے چلا جائے جو جگہ زخم نہیں ہے. جیسے آپ کے کوئی پھوڑا ہے بہت بڑا, خون نکل رہا ہے لیکن پھوڑے کو کراس نہیں کیا اس نے, ادھر ہی نکل کے پھوڑے میں ہی گھوم رہا ہے. یا کوئی کھال چھل گئی آپ کی, اب پوری کھال چھل گئی ہے, اسی کے اوپر خون ہے, تو وہ نکل کے اسی چھلی ہوئی کھال کے اندر ہی گھوم رہا ہے تو باہر وہ نظر آ رہا ہے لیکن زخم کے اوپر ہی گھوم رہا ہے, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. الا موضع یلحقہ حکم التطہیر, اس جگہ سرایت کر جائے جہاں زخم نہیں ہے, تو اس کو کہتے ہیں خون نکل کے بہہ جائے, اس جگہ تک بہہ جائے جہاں پہ زخم نہیں ہے, تو اس بہنے کے بعد خون جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا. اس پہ لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں, لوگ امام ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرتے ہیں. فضائل اعمال میں تو خود حدیث لکھی ہوئی ہے کہ 2 صحابی کے تیر لگا, خون نکلا, وہ پھر بھی نماز پڑھتے رہے. خود فضائل اعمال میں حدیثیں نبی کی بیان کرتے ہو, صحابہ کی بیان کرتے ہو, فالو امام ابو حنیفہ کو کرتے ہو, اسی کو تو اندھی تقلید کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بہت سوال سنا ہوگا. بھائی اگر اس حدیث کا یہ مطلب ہے تو اس میں تو یہ بھی ہے کہ خون نکلا, تو خون نکل کے کپڑوں پہ لگا ہوگا کہ نہیں لگا ہوگا؟ تو یہ سوال ہمارا آپ سے ہے کہ خون کو ناپاک تو آپ بھی مانتے ہو, اور خون جب کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. تو جو اس حدیث کا آپ جواب دیتے ہو وہی جواب ہماری طرف سے. اب جب آپ کی طرف سے اس کا جواب آ جائے گا تو ہم اسی کو اپنے جواب میں ایڈ کر دیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے ان صحابی کا خاص معاملہ ہے, اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نفیاً یا اثباتاً کچھ بھی ثابت نہیں ہے. یا تو یہ منسوخ ہے, اس وقت جب خون کا ناپاک ہونا نازل نہیں ہوا تھا اس وقت کا معاملہ ہے, یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے, ان صحابی نے اپنا اجتہاد کیا تھا. تو یہ اس کی یہ تعویل کی جائے گی کیونکہ خون تو نجس ہے, قرآن نے اس کو نجس کہا ہے. مفتی صاحب جب جنت میں بےہودگی نہیں ہوگی تو ہم حوروں کا کیا کریں گے؟ یعنی بیوی سے ریلیشن بھی بےہودگی ہے, اس کا تو مطلب یہ ہوا نا. بےہودگی کہتے ہیں حرام کی طرف جانے کو, جو بیوی ہے وہ تو حلال ہے نا, تو جنت میں حوریں وہ بیویاں ہوں گی, ان کے قریب نہ جانا پرلے درجے کی بےہودگی ہوگی. تو آپ نہ جانا, آپ کہنا میں شرمیلا ہوں اور مجھے شرم آتی ہے. مسلمانوں کے 3 کھیل ہیں جو حدیث میں آتے ہیں. 3 کھیل حدیث میں آتا ہے کہ وہ باطل نہیں ہے, 3 کھیلوں کے سوا سب باطل ہیں. اور جو 3 کھیلوں کے سوا سب باطل ہیں ان سے مراد وہ جو ان کھیلوں جیسے نہ ہو, یعنی جب بھی کھیل میں کوئی فائدہ ہوگا تو وہ ہے. تو اس میں بیوی کے ساتھ کھیلنا,
اس لیے میں کہتا ہوں نا بیوی کے ساتھ بیکار باتیں کرنا بھی جائز ہے, ٹائم ضائع کرنا بھی جائز ہے. وہ ٹائم ضائع کہلاتا ہے, ہوتا نہیں ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو تاکہ کچھ ٹائم دو نا بیگم کو. دوسرا تیر اندازی ہے, تیسرا گھڑ سواری ہے. اچھا میرے بوئی, رفیعت الاقلام وجفت الصحف کا کیا مطلب ہے؟ تقدیر کا مسئلہ کئی بار بیان کر چکا ہوں, ابھی وقت تھوڑا ہے. آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی مسجد زیر تعمیر ہے, ہم اس کے لیے سیمنٹ کی بوری دینی ہے. بھائی سیمنٹ کی بوری پہلے بھی کچھ لوگوں نے دی ہوئی ہے, لیکن سیمنٹ ابھی استعمال ہونا شروع ہی نہیں ہوا ہے نا. جب استعمال ہونا شروع ہو تو پھر آپ جتنی, ابھی تو کھدائی کا کام ہو رہا ہے, تو اس لیے سیمنٹ جنہوں نے دینا ہے, جب تعمیری کام شروع ہوگا نا, ابھی تو تخریبی کام ہو رہا ہے نا, پرانی عمارت کو گرایا جا رہا ہے. تو جیسے ہی تعمیری کام ہوگا تو پھر آپ ضرور سیمنٹ کی بوریاں دیں. سبحان اللہ, اللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ ہمارے گھر سے تعویذ نکلے ہیں, ہم اس کا کیا کریں؟ کچھ بھی نہ کریں, اٹھا کے پھینک دیں. میرے گھر سے خود تعویذ نکلے, میں تو اٹھا کے پھینک دیا, کچھ بھی نہیں ہوا. اور 15 سال 20 سال پہلے نکلے تھے, 20 سال تک فٹ فاٹ چل رہا ہوں. اس کے بعد میں نے شادی اور بھی کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعویذ کو اگر پھینک دیا جائے تو الٹا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا. تو لفٹ نہیں کرایا کرو تعویذ کو, فلیتوں کو, پلیتوں کو, ان چیزوں کو لفٹ نہیں کرایا کرو. بولا صحیح ہے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں لاؤ تعویذ دو, میں اپنے شلوار کے نیفے میں رکھ لیتا ہوں. یار پرچیاں ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا ان سے, پرچیاں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک ریسٹورینٹ کی جاب کرتا ہوں اور پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ میں ہوں. ماشاء اللہ. تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کل کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی. تو مجھے مالکان کی طرف سے تو پیسے نہیں ملتے, تو میں اپنی جیب کے پیسوں سے وہ مال خرید کے لے جاتا ہوں جی کہ بھائی کل اس چیز کی ضرورت پڑے گی, پرسوں اس چیز کی ضرورت ہے. تو اس مال پہ میرے لیے پروفٹ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں, کیونکہ آپ ہوٹل کی طرف سے وکیل ہیں, نمائندے ہیں. تو وکیل خود اپنی جیب میں پروفٹ نہیں رکھ سکتا. وہ جس کے پیسوں سے چیزیں خرید رہا ہے یا بعد میں جس سے اس نے پیسے لینے ہیں, وہ سارا پروفٹ اسی کے پاس جائے گا. یہ ایسا عام روٹین میں جب ہوتا ہے, میں نے کسی کو بھیجا یا آپ نے کسی کو بھیجا, جا بھائی جا کے دکان سے 1 کلو گوشت لیا, یا کسی نے بھی بھیج دیا, اب یہ گیا ہے, اب یہ جب گوشت خریدے گا تو گوشت کے پیسے اس سے لے گا جس نے اس کو بھیجا ہے. گوشت والا اس کا جاننے والا نکل آیا, اس نے کہا یہ 1000 کا میں تجھے 500 کا دیتا ہوں, تو یہ ڈسکاؤنٹ جیب میں رکھ کے پتلی گلی سے نکل لیتا ہے. یہ جائز نہیں ہے. یہ ڈسکاؤنٹ کس کی جیب میں جائے گا؟ جس نے آپ کو بھیجا ہے, اگرچہ وہ اس کا کچھ نہیں لگتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب بھی آپ کسی کے وکیل یا نمائندے بن کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو پیڑے بھی پھر وہ کھائے گا جس نے آپ کو نمائندہ بنایا ہے, کیونکہ پیسہ اس کا خرچ ہو رہا ہے تو اس سے فائدہ بھی وہ اٹھائے گا. آپ نہیں اٹھا سکتے. آپ جب اٹھا سکتے ہیں جب آپ اپنے پیسوں سے کوئی چیز خرید رہے ہو. جزاک اللہ. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم آن لائن بزنس رن کرتے ہیں, ای کامرس, اگر ہم اس میں فیک ریویو اے آئی کی مدد سے لگا دیں تو لوگ ٹرسٹ زیادہ کریں گے؟ دیکھو اس سے چیز کی آمدن حرام نہیں ہوگی, کیونکہ آمدن تو اس چیز کی ہے نا, پروڈکٹ کی ہے. لیکن لوگوں کو جو دھوکہ دے کے آپ متوجہ کر رہے ہیں, یہ متوجہ کرنا حرام اور ناجائز ہے, اور دھوکے کی تجارت میں برکت نہیں ہوتی. اور دوسرا سوال یہ ہے, آپ نے ایک مثال دی تھی کہ جمشید کے پاس گھڑی ہے, وہ بغیر قبضے لیے آپ نہیں دے سکتے. اگر جمشید خود بولے بغیر قبضہ لیے دو, جب وہ آپ سے خریدیں تو پھر میرے سے لے لینا. نہیں, جمشید نے جب آپ کو گھڑی بیچی, آپ وہ جمشید کے قبضے میں لیے بغیر, اپنے قبضے میں لیے بغیر آگے فروخت نہیں کر سکتے, بے شک جمشید اس پہ راضی بھی ہو. اگر آپ نے آگے فروخت کرنی ہے تو پرانی خرید و فروخت کو کینسل کریں, جمشید سے بولیں جو میں نے آپ سے گھڑی خریدی تھی میں اس خرید کو کینسل کرتا ہوں, اب ایک نیا کسٹمر میرے پاس آیا ہے, تو آپ اگر اجازت دو تو یہ گھڑی میں اس کو پہنا دیتا ہوں آپ کا نمائندہ بن کے, اور اس کا میں اتنا کمیشن لوں گا آپ سے. اس کو کلیئر کرنا پڑے گا آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گھڑی خرید کے اپنے قبضے میں لیے بغیر آگے بیچ نہیں سکتے, اور جمشید کا وکیل بن کے بھی نہیں بیچ سکتے کیونکہ گھڑی آپ کی ہے. تو اس پرانے سودے کو کینسل کرو پھر آگے بیچو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, یہ ڈراپ شپنگ جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ڈراپ شپنگ کی کچھ صورتیں حلال ہیں, کچھ صورتیں حرام ہیں. شریعت کا اصول ہے کہ جو چیز آپ کے قبضے میں نہ آئے آپ اس کو آگے بیچ نہیں سکتے. ڈراپ شپنگ میں عام طور پر آپ کسی کی چیز خریدے بغیر, کمپنی کی چیز خریدے بغیر کسی کو بیچ رہے ہوتے ہو آپ, یہ جائز نہیں ہے. آپ اس میں جائز کرنے کے لیے یہ کرو
یا تو پہلے خرید کے کسی کو نمائندہ بھیج بنا کے اس کے قبضے میں لو, بولو بھائی تو میری طرف سے قبضہ کر لے, پھر آگے بیچو, یا بیچو نہیں, بیچنے کا وعدہ کرو میں تمہیں یہ دوں گا, اور پھر خریدو, اور پھر کسٹمر سے پوچھو ہاں بھائی اب بتاؤ خرید رہے ہو کہ نہیں خرید رہے, وہ کہے خرید رہا ہوں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر وہ آپ کو نقصان ہوگا, جو بھی ہوگا آپ کی چیز ہے وہ. تیسرا, دو پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بن جاؤ, آپ بولو بھائی میں بیچ ہی نہیں رہا, فلاں کمپنی کی چیز میں آپ کو بکوا رہا ہوں بتاؤ, اور پھر کمپنی کو بھی یہ نہیں بتاؤ میں آپ سے لے رہا ہوں, بھائی ہم نے یہ پروڈکٹ آپ کی بکوائی ہے, آپ مجھے اس کے پیسے دو, ہر پروڈکٹ کو بکوانے کے مجھے اتنے پروفٹ چاہیے اس پہ. اس طرح معاملہ کو کلیئر کرو. دیکھو عبادات کے دین میں لوگ آ جاتے ہیں, پیسوں کے معاملے کے دین کو لوگوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے, تو یہ بہت غلط بات ہے. تو مفتی صاحب اس طرح جو بروکری کا کام ہوتا ہے دو پارٹیوں کے بیچ میں, جو ہم بیچ میں بروکر بنتے ہیں, اسی طرح ڈراپ شپنگ میں بھی کام کر سکتے ہیں. ہاں بالکل بروکر بن سکتے ہیں, لیکن کلیئر کریں میں بروکر ہوں بھائی, صاف صاف. پراپرٹی کو خریدے بغیر بھی بیچا جا سکتا, سوری قبضے میں لیے بغیر بھی بیچا جا سکتا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ رسک میں آ چکی ہو, آپ کے پلاٹ پتہ ہو کہاں ہے, کس نمبر کا ہے, کہاں لوکیشن ہے, اور اتنا آپ کی ملکیت ہو کہ اگر پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا تو آپ کا نقصان سمجھا جائے. اس کنڈیشن میں آنے کے بعد بیچ سکتے ہیں, بے شک قبضہ نہ بھی کیا ہو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ اگر اتفاقاً دوسری شادی کے اسباب بن جائیں, اتفاقاً دوسری شادی کے اسباب بن گئے, جی کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائے, حسن اتفاق سے تو ایسے انسان بندر سے انسان نہیں بنا, جو اتفاق آپ نے بیان کیا, اتفاق سے دوسری شادی, مطلب شادی کا ارادہ نہ ہو, ایسے وقت آ جائے شادی کرنا پڑ جائے, یا کوئی ایسے مطلب پڑ گئی, یعنی مجبوری میں دوسری شادی کرنی پڑ رہی ہے, پڑ رہی ہے, دل نہیں چاہ رہا لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ مجبور ہو گئے, نہیں کریں گے تو مر جائیں گے. آگے مجھے انجوائے کرنے دیں تھوڑا سا. سہارا دینا چاہ رہا ہے اس کو, یا گھر دینا چاہ رہا ہے اس کو رہنے کے لیے, اور پہلی بیوی کہتی ہے کہ میری شکل نہیں دیکھنا مجھے. ہاں تو حالات بنے کہاں ہیں, پہلی بیوی کہہ رہی ہے میں دوسری کی شکل نہیں دیکھوں گی, تو حالات بنے کہاں ہیں؟ نہیں میں تو سمجھ رہا ہوں حلوہ رکھ کے پلیٹ میں رشتہ مل گیا ہے, سب راضی ہیں. نہیں, دوسری اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں شادی تو چھپ کے بتا کے کرنا چاہیے یا چھپ کے کرنا چاہیے. پہلے بات تو آپ کم از کم 2 مہینے کے روزے رکھیں اس بات پہ کہ آپ نے جو مجھے بلا وجہ خوش کیا کہ دوسری شادی کے حالات پیدا ہو گئے. حالات کبھی بھی دوسری شادی کے پیدا ہوتے ہی نہیں ہیں. شادی کرنا چاہ رہا ہے دوسری بندہ, ہاں بس چاہ رہا ہے, وہ تو ہر مسلمان چاہ رہا ہے. حالات تھوڑی, پہلی والی سے کیا اجازت لینا پڑے گی؟ نہیں اجازت لینا نہیں پڑے گی. وہ کہتی مجھے شکل نہ دکھانا, تو نہ دکھانا شکل, وہ اگر کہے مجھے شکل دکھاؤ پھر بھی نہ شکل دکھانا دوسری کی اس کو. اچھا ہاں وہ اگر کہے مجھے شکل دکھاؤ نا, اپنی دکھا دیا, یعنی آپ تو میرے لیے قابل احترام ہے, یعنی جو مرد ہے جو کر رہا ہے وہ اپنی شکل دکھا دے بیگم کو, اور وہ دوسری کے بعد تھوڑی سی چینج ہو چکی ہوگی, بغیر بتائے مطلب نکاح کر سکتا ہے. ہاں کر سکتا ہے. اچھا جائز. دوسری شادی کے لیے اللہ نے پہلی بیوی کی اجازت کو شرط نہیں قرار دیا, عدل کو شرط قرار دیا کہ دونوں کے برابر حقوق ادا کرو, راتیں برابر گزارو. اگر وہ یہ کہے کہ آپ دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو مجھے چھوڑ دو, مجھے طلاق نہیں چھوڑو نہیں اس کو, وہ جذبات میں کہتی ہے, نہیں چھوڑو, وہ جذبات میں کہے گی کچھ دن چلاؤ اس کو, بلکہ اب زندگی بھر ایسے ہی چلے گا. اجازت کی ضرورت نہیں ہے. نہیں اجازت. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ابھی میری جو ہے نا مہینے 1.5 مہینے پہلے انگیجمنٹ ہوئی تھی, منگنی ہوئی تھی, تو میرے سسرال سے میرے کو کپڑے دیے تھے انہوں نے نا, تو وہ خالی منگنی کے دن ہی کپڑے پہنے تھے, تو اس کے بعد جو ہے نا کپڑے گھر سے غائب ہو گئے. اوہو, تو منگنی کے کپڑے تھے آپ نے پہنے اور کپڑے گھر سے غائب ہو گئے. جی, تو کسی سے جو ہے نا ہماری خالہ نے, جو عالم وغیرہ عورت ہوتی ہیں جو بابا وغیرہ کرتی ہیں, جادو, جی جی جی, تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ جو ہے نا خود ہی کپڑے تمہارے گھر پر آ جائیں گے. ہاں, تو جیسی وہ کپڑے آیا تو اسے پہننا نہیں, سمندر میں بہا دینا. یعنی وہ کسی نے جادو کے لیے تاکہ آپ کا رشتہ ٹوٹے یہاں سے. اب وہ کپڑے خود بخود ہی آئیں گے, انہوں نے ایسا کہا تھا. جب وہ کپڑے خود بخود ہی آئیں, آپ ان کو پہنو تو خود بخود ہی ہر جگہ جا سکو گے آپ. ان کپڑوں جیسے شلوار میں آپ ٹانگیں ڈالو گے تو چلنا نہیں پڑے گا آپ کو, شلوار خود ہی چلے گی. ایسے کپڑے تو مجھے دے دو میرے بھائی. تو مفتی ابے صاحب تم اتنے عرصے سے بیان سن رہے, ابھی تک تمہارا نظریہ نہیں بنا ہے. نہیں مفتی صاحب, وہ ہماری خالہ نے پوچھا تھا ان تو سے. خالہ, پھر خالہ سے ہی باقی باتیں پوچھا کرو جا کے, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو ابھی آپ سے یہ پوچھنا کچھ نہیں ہے, ان کو پہنو گھومو پھرو, کچھ نہیں ہوتا. تعویذ بھی نکلے نا نیفے سے, تو بھی انہی کپڑوں کو پہنو, ایسی کی تیسی. جاؤ بس یارو, 1-2 سوال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب.
کیا مسجد کا ملبہ مسجد کی قیمت میں, یعنی جو کنسٹرکشن کی قیمت میں جاتا ہے. آج کل جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں, کوئی بھی جب کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں تو جو کچھ گرانا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ملبہ ہمارا ہوگا, اس کے بدلے میں ہم یہ کھدائی کریں گے. یہ کانٹریکٹ عام طور پر ہوتا ہے, بلکہ کچھ اضافی پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں, تو مسجد ہی کے کام میں استعمال ہو جاتا ہے وہ ملبہ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور سے جماعت آئی ہے یہاں پر, کل انشاءاللہ صبح جائے گی. ماشاءاللہ یہاں سے دور جائے گی ماشاءاللہ. مجلس کے بعد تھوڑی سی دیر کے لاب سے ابھی آ جائیں, مسافہ کر لیں جلدی جلدی نا, سارے جماعت والے ہیں. آ جائیں جلدی جلدی آ جائیں. اتنے میں ہم سوالات بھی پوچھ لیں گے, 2-4 اور نمٹا دیں گے. اللہ خوش رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. وعلیکم السلام. چلو بھائی بس جو جماعت کے چلیں بھائی. اللہ خوش رکھے حضرت, اللہ خوش رکھے. ماشاء اللہ, دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بیٹا. مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ میں کیش پہ موبائل لیتا ہوں اور موٹر سائیکل لیتا ہوں, آگے قسطوں پہ بیچتا ہوں, جی کیا یہ میرے لیے قسطوں پہ مہنگی کر کے بیچنا جائز ہے, مگر جو قیمت طے ہو جائے اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. جزاک اللہ. چلو بھائی جلدی سے شاباش سوال پوچھ لو. اچھا مفتی صاحب, ایک مسئلہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کے دوران مثال کے طور پہ میرا بھائی کہتا ہے کہ میں ہمشیراؤں کو حق نہیں دوں گا, تو پھر اس کی کیا صورت ہو؟ اس کا باپ بھی دے گا, یہ صورت ہے اس کی. بہنوں کو بھائی کہہ رہے حق نہیں دوں گا, آپ بھائی کو بولے تمہارا باپ بھی دے گا. یہی بہترین صورت میں بتا سکتا تھا, اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں. بہنوں کو چاہیے خود کیس کر دیں نا, کورٹ سے بھی مل جاتا ہے حق. کیس کر دیں کورٹ میں, سارے کام برے نہیں ہوتے, کبھی کبھار ٹھیک کام بھی ہو جاتا ہے کورٹ میں, کچھ کام ٹھیک بھی ہوتے ہیں. کیس کر دیں انشاءاللہ فوراً حق مل جائے گا. جامعۃ الرشیدیہ کے پاس میرا گھر ہے, ڈبل سٹوری مکان ہے, لیکن وہ پارٹیاں بہت آتی ہیں, سودا نہیں بنتا, بات نہیں بنتی ہے, تو کیا لوگ بولتے ہیں بندش کی ہوئی ہے, جادو ٹونا. نہیں کوئی بندش نہیں ہے. آج کل پاکستان کراچی میں پراپرٹی تھپ ہوئی بھی ہے, کسی کے گھر بھی بک رہے ہیں. پارٹیاں آتی ہیں, بہت بات نہیں بنتی ہے, ایسا لگتا ہے کوئی بندش نہیں ہے بھائی. لوگ بولتے ہیں یہ کرو وہ کرو. نہیں کچھ بھی نہیں کرو, جی انجوائے کرو لائف. تعویذ رکھو یہاں پہ, بلاک کے نیچے پتھر رکھو. نہ کچھ بھی نہیں کریں. پراپرٹی کراچی میں گری ہوئی ہے, تو بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ کسٹمر آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں. جامعۃ الرشیدیہ کے پاس ہی ہے میرا ڈبل سٹوری مکان. جی تو جامعۃ الرشید کی ویلیو تو نہ گرائے نا پھر. اللہ بش گوڈ. اب پورا بار بار جامعۃ الرشید کے قریب ہے بھائی, نہ بھی ہوتا قریب دور بھی ہوتا تو بھی یہی حال ہوتا. ٹھیک ہے نا, اپنا خیال رکھیے. جی آخری 1-2 سوال لے لیتے ہیں. کیا نہیں, سوئمنگ کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے, لیکن معنوی طور پہ سوئمنگ اس میں شامل ہے نا. جو بھی فزیکل ایکٹیویٹی کے کام ہوں گے, صحت اچھی ہوگی تو کیوں نہیں ہو, جہاد میں کام آئے, اچھا ہے. آپ کو سوئمنگ کی کیا ضرورت ہے, آپ ڈوبو گے ہی نہیں. اتنا لمبا قد ماشاء اللہ آپ کا, کھڑے ہو جانا بس. ٹھیک ہے نا. مفتی صاحب آپ کی وہ 4 شادی والی کتاب کہاں سے ملے گی اور اس کا نام وغیرہ؟ آپ کہہ رہے ہیں میری 4 شادیوں والی کتاب کہاں سے ملے گی, آپ کی ایج کتنی ہے؟ 18 سال. 18 سال ماشاء اللہ. دیکھا, اس کو کہتے ہیں ایک نسل تیار کرنا. 18 سال کا لڑکا ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ کی 4 شادیوں والی کتاب کہاں سے ملے گی. یہ ہوتی ہے نسل کی برین واشنگ. 18 سال میں آپ کو فری میں دوں گا. عثمان بھائی کو کہہ دینا ان کو فری میں دو, تاکہ ابھی سے خراب ہو جائے جتنا خراب انہوں نے ہونا ہے. پہلی شادی کسی طلاق یافتہ یا بیوہ سے کرنا, ٹھیک ہے. چلو وہ مل جائے گی آپ کو. وہ کس کے پاس ہے بھائی کتاب, آپ دے دینا فری پاکٹ میں. آپ جی آپ کو بھی فری میں. اچھا جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں نے اپنے بہنوئی سے مکان خریدنے کا سودا کیا ہے. بہنوئی سے مکان خریدنے کا سودا کیا؟ یس جی. اور ان کے ساتھ میں نے 18 مہینے کا ٹائم کیا, 50% میں نے ان کو پے کر دیا ہے. اچھا آپ نے ہاں خریدا ہے, پھر تو ٹھیک ہے. جی 50% میں نے ان کو پے کر دیا ہے. وہ 50% جو بقایا ہے, کیا وہ میرے اوپر قرض ہے؟ اگر وہ میرے اوپر قرض ہوگا تو وہ زکوٰۃ اور قربانی کے احکامات میرے اوپر لازم نہیں ہوگا. زکوٰۃ قربانی لازم نہیں ہے اس پہ. میں نے مفتی صاحب سے ایک سے بات کی تھی, انہوں نے کہا یہ جو قرض ہونے کے لیے اس کا آپ کی ملکیت میں داخل ہونا ضروری ہے. نہیں وہ قرض آپ کے خرید چکے ہیں نا, آپ سودا ہو گیا, بیانہ ہوا ہے, قبضے میں میرے نہیں ہے. آبویسلی وہ پوری پیمنٹ کروں گا تو قبضہ ملے گا نا. نہیں, اگر آپ کی ملکیت میں آ چکا ہے, وہ قبضہ اس لیے نہیں کہ پوری پیمنٹ نہیں, استعفائے سمن کے لیے کہتے ہیں نا, لیکن وہ قرضہ آپ کے اوپر آ گیا ہے
تو زکوٰۃ آپ پہ لازم نہیں ہے. اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, زکوٰۃ نہیں ہے لازم آپ کے اوپر. واجب الادا بن گیا ہے نا وہ, کہ آپ نے دینا ہے ان کو. جی بس وہ آپ پہ ہوگا, وہ مائنس کریں گے آپ. جزاک اللہ مفتی صاحب. وہ آپ کے 1 کروڑ کنورٹ ہو گئے پراپرٹی میں, اور وہ پراپرٹی جو بیچنے کے لیے نہیں خریدی آپ نے, رہنے کے لیے, تو بس وہ جب رہنے کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ اس پہ ویسے ہی زکوٰۃ نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم سر السلام. میرا سوال ہے, آج کل اکثر نوجوان طبقہ جو ہے وہ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتا ہے. کس کے؟ بغیر ٹوپی کے. غلط ہے. اکثر لوگ جو ہے بغیر ٹوپی کے اور بغیر داڑھی نہیں ہوتی, اکثر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ داڑھی اور ٹوپی کا ہونا ضروری نہیں ہے, اور ایک بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے. داڑھی شاعر اسلام میں سے, امام کے لیے داڑھی کا ہونا ضروری ہے. اور نماز تو ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے, لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ ایسے آدمی کو امام بنایا جائے جو بغیر داڑھی کے ہو. اور ٹوپی کے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا بھی خلاف آداب نماز کے خلاف ہے. آپ شادی کی کتاب ہے. حضرت آپ کی ایج کتنی ہے؟ اچھا, آپ بیوہ کو سہارا دینے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے سہارے کا بھی کوئی سیٹ اپ بنایا ہوا پھر آپ نے؟ یعنی آپ نے بیوہ کو جو سہارا دیا, تو پھر جب آپ کے سسرال کی طرف سے ری ایکشن ہوگا تو آپ کو سہارا کون دے گا؟ اس کا پہلے سے کوئی سیٹ اپ ہے؟ سسرال والے تو خود 2-3 کر کے بیٹھے ہوئے. ارے واہ 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 واہ, سسرال والے خود 2-3 کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی, ابھی ان کی وائف کا انتقال ہوا, 1 ہفتہ ہوا ہے, ابھی وہ دوسرا. وہ تو انتقال کے بعد کی ہے نا, پہلی دفعہ میں آپ صحیح بات کلیئر نہیں کرتے. جو دوسرا سال ہے اس نے بھی 2 کر کے بیٹھا ہوا ہے. نہیں, ایک وقت میں 2 ہیں. جی جی, ایک لانڈی میں رکھی ہوئی, ایک بفر زون میں. پھر تو ایسی کی تیسی یار. جی جی, تو ایک کتاب مجھے, پھر آپ کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے, تاکہ وہ کتاب میں بھی شو کر سکوں. ہاں, وہ آپ کو بھی فری میں کتاب بھائی, انکل کو بھی, ایک 18 والے کو فری میں اور ایک انکل کو فری میں. ٹھیک ہے, کچھ 4 آدمی ایسے بھی شور مچاتے ہیں. ویسے پھر بھی تھوڑا سا سہارے کا انتظام احتیاطاً کر لیں. احتیاط اسی میں ہے کہ ایک آدھ سہارا بھی ہو جائے تو اچھا ہے. اچھا, کریں یار, آدمی ہے تو آدمی کا تو کام ہے مخالفت کر کے شادیاں کرنا. کس کے؟ پرتگال میں؟ اچھا, پرتگال کی نیشنلٹی آپ کے پاس, ماشاء اللہ زبردست. تو وہ نیشنلٹی نہ چھین لیں. ہاں, اچھا, ماشاء اللہ. چلیں بس آخری سوال جلدی سے, بس بہت دیر سے 1-2 لوگ نظر آ رہے ہیں. ہاں بس لاسٹ, سچی مچی کا لاسٹ. میں نے کیا کہا تھا 3:40 پہ ختم کروں گا نا, تو 10 منٹ اوپر ہو گئے, 7 منٹ اوپر ہو گئے. جی, مدینہ منورہ جا رہے ہیں, اس کے لیے طریقہ کوئی بتائیں. مدینہ منورہ جا رہے ہیں؟ جی, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو جائیں, پہلے عمرہ کریں گے؟ جی, عمرہ کریں گے. پہلے عمرہ کریں گے پھر مدینہ منورہ جائیں گے, ایسا ہی ہے؟ جی. تو مسجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں, دعا کا اہتمام کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پہ حاضری دیں, اور درود شریف کی کثرت زیادہ کریں مدینہ میں. یہی مدینہ کے کام ہے. لباس کا کوئی طریقہ بتا؟ نہیں, لباس تو مدینہ میں بس عام نارمل اچھا سا لباس پہنے, ٹھیک ہے نا. جو بھی لباس پہنتے ہیں اس میں اچھا سا لباس پہن کے جائیں, درود شریف کا زیادہ اہتمام کریں وہاں جا کے. چلو بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.